سبھی ہم دعا کرتے ہیں۔ پیارے پربھو، آپ کی تعریف ہو، آپ واقعی عظیم ہیں خداوند، آپ کی بہت زیادہ شکر گزاری ہے۔ میرے پیارے خداوند، میں اس لائق نہیں ہوں پربھو کہ یہاں پر کھڑا ہو سکوں، کیونکہ خداوند کسی انسان کے بولنے سے کوئی انسان بہتر نہیں ہو سکتا۔ پربھو میں منت کرتا ہوں، ہونٹ تو صرف میرے ہی ہلیں، لیکن خداوند آواز آپ کی ہو پربھو میرے پیارے خداوند، تاکہ یہ زندگیاں بہتر ہو سکیں اور بھی زیادہ۔ خداوند جیسے بھائی نے کہا کہ اس جگہ پر جو درست بندہ ہے وہی آئے، لیکن پربھو یہ جگہ صرف آپ کی ہے خداوند، کوئی انسان یہاں پر نہیں اپنی مرضی سے کھڑا ہو سکتا پربھو، کیونکہ یہ جگہ آپ کی ہے۔ تو خداوند اصل مالک اس کے آپ ہیں پربھو، تو میں منت کرتا ہوں اصل مالک ہی آئے تاکہ وہ یہاں سے بات کریں۔ میں پربھو منت کرتا ہوں مجھے اپنے کنٹرول میں لیں بس پربھو، تاکہ ہر ایسا لفظ، ایسا شبد پربھو جو کلام سے ہٹ کر ہو میرے منہ سے نکلنے جب نکلے اس کو وہاں پر روکیے گا پربھو، تاکہ آپ کی مرضی پوری ہو پربھو۔ میرے پربھو میں منت کرتا ہوں، آپ کے بہت پیارے نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ خداوند کے بڑے پیارے کلام سے ہم ذرا کھڑے ہو جائیں سبھی۔ یوحنا کی انجیل نکال لیں ہم، اس کا 15 باب اور اس کی 7 آیت کو پڑھیں گے ہم۔ میں پڑھ دوں گا لیکن آپ نکال لیں سبھی۔ خداوند کے کلام میں جو لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا، آمین۔ دعا کرتے ہیں۔ ایک پیارے پربھو، جو حوالہ پڑھا گیا آپ ہمارے لیے اس کو کھولیں تاکہ خداوند ہم اس بات کو جان پائیں پربھو کہ خداوند جو آپ میں رہتا ہے پربھو، وہ جو کچھ مانگے اس کو مل جائے گا پربھو۔ جب آپ اس میں آتے ہیں اور وہ آپ میں ہوتا ہے پربھو، تو پیارے خداوند پھر ایک ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے خداوند آج ہم اس بات کو سیکھ پائیں، خداوند اور ہم روح اور دلہن ایک ہے پربھو، اس بات کو پربھو سیکھ پائیں۔ میرے پیارے خداوند میں منت کرتا ہوں، آپ کے بہت پیارے نام سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ بیٹھ جائیں۔ ہاللویہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فیلوشپ، آمین۔ باتیں ہو رہی تھی، بھائی نذیر بہت پیارے، بڑا پیارا میسج رکھا، مجھے بڑی برکت ملی۔ بھائی کو خداوند بڑی برکت دے، بھائی ساجد سردار جو ہیں ان کو خداوند بڑی برکت دے، یہاں کے جو پاسٹر ہیں اور ان کی ساری ٹیم، بھائی عاشر، بھائی آصف، بھائی سرور، بھائی لوکا، تمام سارے بھائی، خداوند ان کو بڑی برکت دے اور ان کی فیملیوں کو خداوند برکت دے، جو ان لیڈرز بھائی کو جو خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، یہ بہت خاص بات ہے۔ تو خداوند ان کو بڑی برکت دے بھائی کو۔ اور واقعی بھائی عاشر جو بات کر رہے تھے، اصل میں دیکھو، میں اگر اپنے آپ کو کہوں تو میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہاں پر کھڑا ہو سکوں، حقیقت ہے میں اس لائق نہیں ہوں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر، بس چناؤ میرا نہیں تھا، چناؤ اس کا تھا اور اس نے ہمیں چن لیا۔ میری پیاری بہنوں بھائیوں، کفارہ تو اس نے بعد میں دیا، بہت دیر بعد، لیکن چناؤ اس نے پہلے کیا۔ میرا بھی دادا نہیں تھا، کوئی پردادا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، دنیا بنی نہیں ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ ہاللویہ۔ اس نے ہمیں چنا ہے، اس نے مجھے دیکھا، آپ کو دیکھا، بہنوں کو، بھائیوں کو دیکھا، تمام بھائیوں کو دیکھا اس نے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اس برا کی کتاب حیات میں میرا اور آپ کا نام لکھ دیا، آمین۔ یہ مجھ پر اور آپ پر یہ فضل ہے، یہ فضل ہوا ہے۔ بہنوں بھائیوں ذہن میں رکھیے گا، اب جیسے میں نے پچھلے دنوں میں بات کی تھی، دیکھیں ہمارا یہاں پر کوئی نہ تو یہ ذہن میں رکھیے مقابلہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا تو اچھا پریچ کرے گا، وہ کوئی آئے گا ہلکا پریچ، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے، آمین۔ دیکھیں بھائی نے بہت پیارا میسج رکھا، بھائی کو خدا برکت دے۔
جو بھی میسج ہے، جو کلام کی بات ہے، جو درست کلام کی بات ہے، کوئی بھی خدا خادم کھڑا کرتا ہے وہ کلام کی درست بات کرتا ہے، اس کو ہمیں آمین ہے، وہ آمین ہے ہمیں آمین۔ اس میں کوئی دیکھیں، کوئی سنا کر جائے گا وہاں پر، کوئی سن کر وہاں پر جائیں گے، لیکن وہاں پر ہوں گے برابر سب، آمین۔ وہاں پر سب ہم برابر ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، آمین۔ کوئی زیادہ بکس پڑھتا ہے، پڑھنی تو چاہیے، میں نہیں یہ کہہ رہا اس کہ میں کوئی نہیں چھوڑ دے رہا کہ بکس چھوڑیں ہم، نہیں کبھی نہیں۔ بکس زیادہ سے زیادہ ریڈ کریں، زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سنیں بھی۔ بھائی آشیش کہتے ہیں ایک غلطی کی ہم نے پڑھا ضرور لیکن سنا نہیں ہے، مطلب میسج کو سنا نہیں ہے، میسج کو، نبی کی آواز کو سننا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، آمین۔ نبی کی آواز کو سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹیپیں چلا دیں اپنے گھروں میں بس، دیکھیں پھر کونے کونے کے اندر دیکھیں کوئی اسپرٹ رہے گی نہیں، یہ سچ ہے، ہاللیلویا۔ میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں، یہ تھوڑا سا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اسرائیل کے تعلق سے، دیکھیں ریکارڈ ہو رہا ہے اسرائیل کے متعلق جو ہے، ابھی نیتن یاہو نے جو بات کی وہ ایک بات اس نے بڑی خاص کی، اس نے کہا ہمارا مسیحا اب آنے والا ہے۔ یہ بھی اس نے پچھلے دنوں میں یہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے، یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک اور اس نے بات کی، بائبل میں لکھا ہے، اس نے کہا بائبل میں لکھا ہے جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے، یہ اس نے کی بات۔ تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مسیحا آ رہا ہے، تو یہ بھید خداوند نے اپنے برائیڈ کو بتائے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن پہلے مسیحا نے ان کے پاس نہیں، پہلے مسیحا نے ادھر آنا ہے بادلوں پر، اور کس کو لینے کے لیے؟ اپنی برائیڈ کو لینے کے لیے، اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اپنی بیوی کو لینے کے لیے، اور وہ آپ ہے، ہاللیلویا۔ اور پچھلے دنوں میں پچھلی دفعہ یہاں پر آئے تو ایک بات کی تھی پشتوں کے تعلق سے، 3 پشتیں، ٹھیک ہے، تیسری پشت 2026 میں ختم ہونی ہے، تو ریپچر میں نے کہا کہیں نزدیک ہے، تو اور اگر دیکھیں تو آج یہ جو سال ہے 17 سال ہو گئے ہیں، زمانہ ہمارا شروع جو ہوا تو 17 سال ہو گئے ہیں، 117 ہو گئے ہیں، لیکن جو پہلا زمانہ تھا افسس کا وہ 117 کا تھا، 117 کا تھا۔ اگر اپریل میں آگے دیکھیں جا کر 24 میں جا کر تو اپریل میں یہ ختم ہوتا ہے، مطلب ایسے ہی ہے کہ اگر اپریل میں شروع ہوا ہے نا، 1906 میں جب شروع ہے یہ، تو ٹھیک ہے اپریل میں، تو ذہن میں رکھیے گا، مطلب یہ جب شروع ہوا ہے، میں ابھی کی ڈیٹ آف برتھ کی بات نہیں کر رہا، میں 1906 کی بات کر رہا ہوں، جب یہ شروع ہے، ذہن میں رکھیے گا کہیں نہ کہیں یہاں پر اب وقت پورا ہو رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور 26 سے پہلے کہیں نہ کہیں، اب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے ان باتوں کو، لیکن ہمارے لیے ہر بات بڑا قیمتی موتی ہے، یہ ایسے بات نہیں ہے، ہم اس کو ایسے نہیں بائبل کو پڑھتے، اچھا یہ لکھا ہے بائبل، وہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں میرے واسطے نہیں ہے، مطلب یہ میسج جب میں بائبل کو پڑھتا ہوں تو یہ اپنے لیے پڑھتا ہوں، میں کسی کے لیے نہیں پڑھتا، یہ خاص بات ہے۔ اور نبی کہتے ہیں میسج کو جینا ہے ہم نے، اور میسج آپ کو حلیم بناتا ہے۔ حلیمی یہ نہیں ہے کہ آپ نرم سے بات کریں، کسی کے ساتھ پیار سے بات کریں، یہ حلیمی نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یسوع مسیح پھر کڈے حلیم سن، وہ تو کہنا سانپ کے بچو، ہاں جی وہ تو کہتے سن وہ تو ایسے کہتے تھے۔ تو حلیمی کیا ہے اصل میں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے پیار کرو، یہ کرو، یہ بائبل میں ایسے نہیں بتاتی۔ اپنے دشمن سے تو پیار کرنا ہے لیکن سانپ سے پیار نہیں کرنا، سمجھ لگی؟ کہاں پر لکھا ہے؟ یوسف نے جو غلطی کی، ہاں جی یوسف نے غلطی کر لی تھی ایک، لیکن خداوند نے اس کے پاس ایک بندے کو بھیجا، اس نے کہا مناسب ہے تجھے کہ خدا کے دشمن سے تو ان کا سب سمجھوتا کرے۔ اب خدا کا دشمن بھی کو ہوتا ہے، ہاں جی، جو میسج کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، آمین۔ جو میسج کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، آمین۔ معاف کیجیے گا اگر کچھ سخت لگے، لیکن ہے اچھی باتیں، لیکن کچھ سخت لگے تو اس کے لیے معاف کرنا، لیکن بات کو سمجھے، ٹائم نہیں ہے پیچھے،
جو میں سمجھانے لگا ہوں بات کو، اصل میں اب میں آپ کو ایک رخ آپ کا لے کے جاتا ہوں کس جگہ پر. آج کا میسج ہمارا کیا ہے؟ فیلوشپ. فیلوشپ یہ نہیں ہے صرف ذہن میں رکھ، آج میں فیلوشپ آپ کو سمجھاؤں گا. فیلوشپ کیا ہے؟ فیلوشپ جو ہے ہم اور خدا ایک ہونا، یہ ہے فیلوشپ. سمجھ لگی؟ جب پریچ کرنا ایزی ہے، یہاں سے پریچ کر دینا. مشنوں میں دیکھیں ہو رہے ہیں، بڑے دھڑلے سے میسج ہو رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. میسج میں بھی ہے ایسا، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن کیا خدا اور آپ ایک ہوئے؟ کیا خدا اور آپ ایک ہوئے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے یہ سمجھنا ہے ریپچر انہی کا ہے جو خدا اور ایک ہو چکے ہیں. ریپچر ان کا ہے. ادروائز باقی تو خدا ٹانگ مار دے گا. چلو بھائی، ایک غلطی کی تھی اس نے اوپر لوسیفر نے، اس وقت لوسیفر نہیں تھا لیکن بعد میں بنا، سنیں جو مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت اس نے غلطی کیا کی، اس نے بھی لوگوں کو اکٹھا کر لیا خداوند کے خلاف. اس نے بھی اکٹھا کیا. لیکن خدا کا بھی ایک گروپ ہے، وہ الگ سے ہے. خدا کا بھی ایک ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی خدا کے ستاروں سے اپنا تخت، اچھا کچھ خدا آج بھی ایسا ہی وہ کر رہا ہے. خدا کے ستارے کچھ ہیں. ایک ستارہ ہے یہ آخری زمانہ میں، اس سے بھی اوپر ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ سمجھ لگی؟ خدا کے ستاروں سے اوپر ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہمیشہ اس نے ایسے ہی کیا ہے. تو کیا خدا نے کیا کیا؟ اس کو نیچے پھینک دیا. سمجھ لگی؟ اب سنیں، مجھے کیا کرنا ہے؟ حلیمی سے اس میسج کو لینا ہے اور اس کو قبول کرنا ہے اور بس لینا ہے، تو بس جینا ہے اس میسج کو. آمین. ہاں جی، خداوند کہتے ہیں جب سارا کام کر چکو تو کہو ہم نکمے ہیں. ہاں جی، نکمے ہیں ہم، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود کہو کہ ہم نکمے ہیں. چلیں سنیں. ہاں جی، اب سنیں ذرا. نبی ایک بار ایک ہسپیٹل میں گئے. اب سنیں، میں اس کی ذرا تھوڑی سی نا وہ بیک گراؤنڈ بنانے لگا ہوں تھوڑی سی. نبی ایک ہسپیٹل میں گئے تو وہاں پر جا کر ایک بچے کے لیے دعا کی. جب وہاں پر بچے کے لیے جب دعا کی تو اس کا جو بچے کا باپ ہے وہ کہتا ہے، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہاللویا ہاللویا. تو سٹاف آئی، سٹاف کہتی ہے سر اب کیا کر رہی ہیں؟ بچے کی طبیعت خراب ہے. کہتی ہے وہ اس کا باپ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بیٹا آپ دیکھ رہے ہو ڈگریوں کو، آپ دیکھ رہے ہو فائلوں کو جو ڈاکٹر نے فائل پر لکھا ہے، لیکن میں خدا کے کلام میں سے وعدوں کو دیکھ رہا ہوں. میں ان وعدوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں. نبی بتاتے ہیں وہ بچہ بڑا ہو گیا، پھر اس کے بچے آگے. آمین. ہم سر وعدوں کو دیکھ رہے ہیں. آمین. کبھی ایک ریس ہوتی ہے، بلکہ وہ کبھی سٹک والی ریس دیکھی؟ سٹک والی کسی نے؟ ہاں، ایک سٹک والی ریس ہوتی ہے. پتہ کیا؟ اب جو سب سے پہلا ہوتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، صحیح بات سوری، وہ جو پہلا ہوتا ہے وہاں سے ایک اچھا لگایا جاتا ہے، بڑا پلیئر اچھا لگایا جاتا ہے دوڑنے والا. اچھا اگلا بے شک تھوڑا ڈھیلا ہو جائے نا، سمجھے اس بات کو، تو چل جاتا ہے کام. بولا کیوں؟ پہلا جڑا تے اینڈ والے وہ ذرا دلیر لگائے جانے، سمجھ لگی؟ دلیر لگائے جانے، بھاگ کے جاتا ہے، سٹک دیتا ہے، وہ اگلا اس کو دیتا ہے، اگلا اس کو دیتا ہے. تے اینڈ تے تے یہاں پہلے تے ہلکے نہیں رکھتے، پہلے تے اینڈ تے تیز رکھ دیں، تیز. سمجھ لگی؟ کیوں؟ تاکہ ریس نہ جتانی ہو. وہ اگر درمیان والے اگر ڈھیلے ہو جائیں، تھوڑے سے ڈھیلے ہوتے ہیں تو کام چل جاتا ہے. پر اینڈ والا تے پہلا تے اینڈ والے وہ ڈھیلے نہیں ہونے چاہیے. اچھا ہاللویا. اب کیا ہوا؟ وہ سوٹی لیتا ہے، آگے دیتا ہے، آگے دیتا ہے، آگے دیتا ہے، آگے دیتا ہے، پھر اینڈ تک پہنچتا ہے. پھر وہ پھر جیتتا ہے اینڈ والا. تو پھر وہ اس کا بڑا کمال ہوتا ہے، پھر پہلے کا اور اینڈ والے کا بڑا کمال ہوتا ہے. ہاللویا. خدا برکت دے. تھی پہلے ہی پکڑ لی گل، پر چلو کر لیتے ہیں. خدا برکت دے آپ کو. اچھا ہے، زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا. اچھا سنیں، پر پھر بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے. جب پہلا جو ہے وہ ہے بھائی پالوس رسول. سٹک ہاللویا. سٹک اس کے پاس تھی، اس نے دی ارینیس کو، ارینیس نے مارٹن کو، مارٹن نے کلمبا کو، کلمبا نے مارٹن لوتھر کو
मार्टिन लूथर ने जॉन वेस्ली को, और जॉन वेस्ली ने भाई विलियम मेरी ब्रानम को दिया। अच्छा, हालेलुया। अच्छा, तो भाई ब्रन ने किसको स्टिक दी है? ओ हालेलुया, वो स्टिक आपके हाथों में। अब ये जो एंड वाले हैं, ये एंड वाले जो है स्टिक इनके हाथ में है। अब देखते हैं जिताना इन्होंने है। ये अब कितनी तेजी से जीते दौड़ेंगे। ऐसी दौड़ो कि तुम जीतो। हालेलुया, ऐसी दौड़ो कि तुम जीतो। हारने के लिए नहीं हम दौड़ रहे, हम जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। आज बड़ी मिशनें दौड़ रही हैं, हाँ जी, लगे हुए दौड़ लगी हुई है, लेकिन एक ब्राइड भी दौड़ रही है। अब देखना ये है, क्योंकि ये मिशनों का मैसेज समझ नहीं आती। अच्छा, एक चीज और है। अब पता है, जो 5 बेवकूफ कुंवारियां और 5 अक्लमंद कुंवारियां थी, ये 5 बेवकूफ क्या है? 5 बेवकूफ क्या है? एक सेकंड में रखिएगा बात, इनको मिशनें ना समझिएगा। हाँ जी, ये बिलीवर है, बिलीवर। कैसे ये समझते हैं? पता नहीं ये मिशना ने ना सर सुने, अगली बात सुने। ये मैसेज बिलीवर थी, ये 5 बेवकूफ मैसेज बिलीवर थी, और 5 अक्लमंद मैसेज बिलीवर है। समझ लगी? अब क्यों, कैसे पता चलेगा ये मैसेज बिलीवर है? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद नहीं कहा मैं आ गया जे, कोई आवाज देने वाला, सॉरी माजरत से, कोई आवाज देने वाला, कोई आवाज दे, जो हाथ शब्द खोल दे रहते। ठीक है, अब पार भाई, हालेलुया, समझ, हालेलुया, ठीक है, कोई बात, कुछ अभी नहीं। तो बात और थी कि कोई आवाज देने वाला होता है कि देखो दूल्हा आ गया। अब आवाज देने वाला एक नबी है जिसने आवाज दे दी, और सुनी बेवकूफों ने भी और अक्लमंदों ने भी। समझ लगी? बेवकूफों ने भी सुनी और अक्लमंदों ने भी सुनी थी। समझ लगी? अब बेवकूफ जो है वो भी अब उस नबी की आवाज को सुनकर सीधे पदरे, है नहीं? तो लेकिन अब सुने जरा, पहले वो क्यों, अब यहां पर उनको क्यों ये ऐसी शर्मिंदगी उठानी पड़ी? पता क्यों? इन मैसेज बिलीवर को, जो 5 बेवकूफ थी वो कुंवारी का मतलब पाक दामन है, थी वो कुंवारी, लेकिन सुने उन बड़िया कुंवारियां सन, ऐसियां कुंवारियां सन जनाब, वो जी मिसाल दी गई है आगे जा कई बिलीवरां नालों चंगिया कुंवारियां सन, लगता है जी। आज सुनिए जरा, लेकिन अक्लमंद का भी एक ग्रुप था, ठीक है, लेकिन बेवकूफ जो कुंवारियां थी शर्मिंदगी क्यों उठानी पड़ी? सीजन शादी का है, सीजन शादी का है, लेकिन किया क्या? एक हाथ में तो सिर्फ वो एक हाथ में तो उन्होंने वो कुप्पी सी पकड़, वो नहीं मशल अपनी पकड़ ली है, जल रही है, जली, लेकिन एक हाथ उन्होंने खाली रखा अपना। क्यों? पता क्यों? क्योंकि सीजन शादी दा है, ते वालों की सेटिंग, ते कपड़ियां की सेटिंग, ते पल्लू सीधा है जब उठा ऐसे करना है, तो वो कौन करेगा? तो जब अक्लमंदों को देखा ना कि इन्होंने दोनों ही हाथ अपने इस्तेमाल, ओहो ये तो बेवकूफ ने, बेवकूफ अक्लमंदों को कह रही हैं बेवकूफ ने है। क्यों? क्योंकि शादी का सीजन है, तो पल्लू को कौन सीधा करेगा इन्हों का, है जी? अब वो पल्लू को नहीं देख रहा, वो दिल को देख रहा है इसको। हालेलुया! वो जानता है कि मेरी ब्राइड को क्या पसंद है, वो मेरी या ब्राइड जानती है कि मेरे दूल्हे को क्या पसंद है। समझ लगी? निकली, दोनों निकली हैं, कट्ठी बैठी हैं। अब दूल्हे ने जान बूझ कर देर लगाई, क्यों? ताकि वंड हो सके, वखरी हो सकन, जरा अलहदगी हो सके, सेपरेशन हो सके, क्योंकि खुदा सेपरेशन खुद करता है, खुदा सेपरेट खुद करता है। तुझे अगर ना भाई मेरे ना अलहदगी होगी, झगड़ा हो गया ना, खुदा करवा रहा है। लूत के दरमियान और इब्राहिम के दरमियान उसने अलहदगी खुद करवाई थी। इब्राहिम छड़ता ही नहीं था। खैर उसकी वाइफ का पीछे एक बड़ी कहानी है, वो जो लेके आई साथ, तो वो छोड़ ही नहीं थे, प्यार सी बड़ा, है जी, प्यार था। लेकिन क्या हुआ? उसी प्यार ने उसको, जब तक वो चलता रहा साथ साथ, खुदावन ने क्या किया? खुदा ने अब डीलिंग वो नहीं की उसके साथ,
انہوں نے کہا نہیں تو میں طریقہ لانا ایک طریقہ لگایا خداوند نے طریقہ لگایا علیحدگی ہو گئی کہتا بھائی لو تو بھرا ہے اپنا سا تو ادھر ٹر جا میں ادھر ٹر جاؤں گا یار تو ادھر ٹر جائے گا میں ادھر ٹر جاؤں گا ویخ لا یار جی تم جگہ پسند ٹر جا تو ادھر اسی ادھر رہن تو ادھر رہ بھائی اپنا کام چکر دیتے نہیں یار اب تسی اپنا کام کرو اسی اپنا کام کر ٹھیک ہے جی اب ہوا کیا اب خدا نے اس کو ڈیل کرنا شروع کیا ٹھیک ہے جب ڈیل کرنا شروع کیا خدا نے اس سے بات کرنی شروع کی خدا اس کے گھر میں چلے گئے جب گھر میں گئے ہیں تو وہاں پر اس کو بلیس کیا خدا نے اس کو برکت دی خدا نے سمجھ لگی یہ ہے ایک طریقہ سیپریٹ خدا خود کرتا ہے پتہ نہیں پائے جی ساڑھے نال کوئی بھی نہیں صحیح او پائے جی کیوں صحیح ہونا ہے تو سمجھ نہیں آتی خدا آپ ہی کڈی جان دے لت مار کے تو لہدا کری جان دے چل تو لہدا ہو ہیں جی تو جی اگے جا کے تنگ کرنا ہے ہیں جی تیرا تعلق بڑا ہے ہیں جی تو کپڑے کٹھے سین دے جو اتنے بہ کے بھینا ہیں جی تے گلاں کر دیو دوجیاں تے تسی میسج دی گل تینوں کرن نہیں دے رہی ہے تے بیج ہے میرا تو اینوں ضائع کری جا رہی ہے نا بھرا ہے میرا بچہ ہے میرا تو اینوں ضائع کری جا خدا خود سیپریٹ کرتا ہے اسی تے سیپریٹ کر دی نہیں کیوں بھلا دل ہی نہیں کرتا بھائی جی نہ لے دو نہیں سنیے ذرا بات نہیں یار دل نہیں کر خدا کہندا پتر میں کرنا تیرا تینوں سیپریٹ میں کرنا تو نہیں نہ ہوندا پیا تیرا میں لانا جگاڑ کوئی ایسا کوئی نہیں ایسا کوئی کام کراں گا کہ تینوں میں سیپریٹ کراں گا سمجھ لگی خدا ہی سیپریٹ کرتا ہے نہیں پتہ نہیں یار ناراض ہو گئے نے میرے تو او خدا نے کروا چھڑیا ہے چل اب مینوں میرے سارے رشتہ دار چھڈ گئے نے کوئی بھی نہیں میرے نال او آپ خدا نے کیتا ہے اگے جا کے تیرے واسطے پرابلم بن جانی ہے انہاں تینوں تے کوئی کام نہیں کرنے نا تو تے بپسمے دا جو اپنے بچے نوں بپسمہ دوانا جو بھائی بچے تو بڑا ماں باپ کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے اتنا بڑا ہو جائے انہوں جے تو بپسمے دی گل کرنی تو پھپھی آ جانی ہے چاچی آ جانی سب آ جانے سمجھ لگے انہیں آخر نہ ہجے کہڑی دی عمر ہے بپسمے لین دی ہجے کہڑا ٹائم ہے دا یہی تو پرابلم بن گئی تو پھپھی آ گئی چاچی بچ آ گئی ماسی آ گئی وہ سر خدا میرے لیے نہ کوئی پھپھی نہ چاچی کوئی ایسا منہ نہیں ہے میرے واسطے کفارہ میرے لیے کفارہ میرے خداوند نے دیا وہ پھپھی چاچی نے کفارہ نہیں دیتا سمجھ لگی آؤ پھوپھی چاچی کفارہ نہیں سر میرے خداوند نے میرے لیے دیا سمجھ لگی بھائی آشش کی شادی کی بات تھی ایک بار یہ بھی بیان کر دیتا ہوں بھائی آشش کو سارے جانتے ہیں تو میں اچھا پسند کرتا ہوں بھائی کو میں اس کی بات کرنا کیونکہ بڑا پیارا بھائی ہے وہ شادی کی بات تھی سیکھ لیں گے آپ اس میں سے وہ شادی کی بات تھی تو لڑکی لڑکا کٹھا جناب بیٹھ کے جناب چلو بات کرو جی ہاں جی تو وہ بھائی کہتے ہیں اس نے بال کاٹے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ بھائی اپنا بھائی پالوس نے تو منع کیتا ہے بھئی بال نہیں کٹانے تے کہندی مینوں پالوس دی سمجھ نہیں کہندی تے مینوں تیری سمجھ نہیں آ رہی کہندے بھائی آشش کہندے نے مینوں تیری سمجھ نہیں آ رہی سمجھ لگی تے بھائی آشش کہتے ہیں اب وہ اپنے الفاظ جو بولے انہوں نے میں وہ بولنے لگا ہوں کہتے ہیں شادی جائے ایسی پہاڑ کے اندر سمجھ لگی کہتے ہیں میرے لیے میرے خداوند نے کفارہ دیا ہے آمین یہ ہے فیلوشپ ایک بھائی آشش کہتے ہیں ایک بار ایسے ہی باتیں چل گئی مطلب کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا بیڈ پر میسیج سن رہا تھا وہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے مسیح جو تم ہیں جی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ایسا میسیج تھا کہتے سنتا سنتا میں سو گیا کہتے نبی چلا رہے ہیں زور زور سے کہتے ایک دم سے میری آنکھ کھلی میں گھٹنوں کے بل ہو گیا کہتے میں نے دعا کرنی شروع کر دی کہتے ایک آواز نے مجھے کہا کہ تو کیا کہتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا خداوند میرے جڑے لوگ نے نہیں بیمار بڑے ہو رہے ہیں خداوند انہوں نے شفا مل جائے کہتے ہیں اس کے بعد مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ بھائی یہ بھی ڈسچارج ہو گیا ہے یہ بھی ڈسچارج ہو گیا ہے یہ بھی ڈسچارج ہو گیا ہے سر یہ کیا ہے سر یہ ایک فیلوشپ ہے خدا کے ساتھ آپ کو موقع ملا ہے میری بہنوں میرے بھائیوں آپ کو موقع ملا ہے یہاں پر آنے کا خدا کے ساتھ ایک ہونے کا خیر آپ گھروں میں بھی جو آپ کا ریلیشن ہے خدا کے ساتھ ٹھیک ہے کہتے ایک دن ایک شخص جو ہے میں اس کے گھر میں چلا گیا کافی دنوں سے چرچ نہیں آیا میں اس کے گھر میں چلا گیا تو اس کو میں نے کہا کہ آپ چرچ نہیں آئے تو پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور کہتا ہے بردر میرے لیے دعا کریں خداوند مجھے ایک موقع دے چرچ میں جانے کا مجھے چرچ میں جانے کا ایک موقع دے خدا میں سب سے اچھا بلیور چرچ میں بن کر دکھاؤں گا آپ کو کہتے ہیں بھائی آشیش کہتے ہیں آپ کو موقع ملا ہے اس کو نہیں مل رہا موقع بھی ملا لیکن آپ کو تو ملا سمجھ لگی جن کو موقع ملا ضائع نہ کریں موقع کو چرچ میں آتے ہیں سب اپنی دنیاوی چیز زندگی باقی چیزیں وہ سب ختم کر کے بس خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں اب بیوقوف کنواریاں عقل مند کنواریوں کی بات ہو رہی تھی کہ جو بیوقوف کنواریاں نا وہ بھی جاگی
عقل مند بھی جاگی. دولہے نے دیر لگائی جان بوجھ کر, ٹھیک ہے, دیر وہ کرتا ہے, کیوں کرے گا دیر, وہ جیسی دیر وہ کرتا ہے جی لوگ سمجھتے ہیں وہ دیر نہیں ہے, وہ اصل جی موقع ویدنا پہ کہ چل توبہ تک نوبت پہنچے بچ جائے, پر ایک سیپریشن بھی ہے بیچ میں. ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ بھائی کہتے ہیں دنیا نے وہ میرے لیے کفارہ دیا, میرے لیے کفارہ دیا, میرے لیے کفارہ لکھا ہے, لیکن پچھلے دن میں نے آیت پڑھی تھی ایک, خیر غالباً لوکا کے اندر ہے, کہ اس نے وہ فرشتے نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں کے لیے وہ کفارہ دے گا, اپنے لوگوں کے لیے جو اس کے اپنے ہیں. آمین. اب سنیں ذرا, بیوقوف کنواریاں پہلے کٹھا چل رہا تھا, عقل مندوں کا بیوقوفوں کا, یہ بھی بلیور ہیں وہ بھی بلیور ہیں, کٹھی چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے اچھا, لیکن کیا ہوا جیسی آواز آئی نا, انہوں نے کہا ساڑیاں نا مشلاں بجن ڈیاں نے تے تسی نا سانو تیل تھوڑا دے دو. اب جو عقل مند تھی وہ ایکسٹرا میٹنگ لیتی تھی, وہ میٹنگ لیتی تھی, میٹنگ پر میٹنگ لے رہی تھی, وہ اکٹھا کر رہی تھی, تیل کو اکٹھا کر رہی تھی, لیکن جو بیوقوف تھی نا وہ اس چیز کو نہ سمجھ پائی. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا کہ جیسے ہی ایسے ہوا, آواز آئی, دولہا دیکھو آ گیا ہے, اب بیوقوفوں نے پھر اس کے ساتھ دوبارہ ریلیشن اور مضبوط کرنے کی کوشش کی, تھوڑا جا تیل سانو دیو نا, تھوڑا تیل دیو نا, کہ ساڑھے تواڈے واسطے کافی نہیں ہے, جاؤ تے بیچن والے کو لے آؤ. وہ تیل لے کر آئی تھی, تیل تو اندر چلا گیا ہے, مطلب وہ روح القدس اندر چلا گیا. اب مطلب سمجھے اس بات کو, تیل لے کر, وہ نبی بتاتے ہیں وہ تیل لے کر واپس نہیں آئی تھی, مطلب ویسے آئی لیکن تیل لے کر نہیں تھی آئی, تیل نہیں ملا تھا ان کو, ویسے آئی تھی, وہ دروازہ دستک دیا, دستک ہوئی, لیکن وہ خداوند نے کہا میں تم کو جانتا نہیں ہوں, ایسے ہی ہے, لیکن تیل لے کر نہیں وہ آئی. ٹھیک ہے, اب آج بھی بڑا تیل پانی وکن ڈیا بھائی جی, 500 روپیہ دی بوتل ہے, 200 روپے دی بوتل, چھوٹی بوتل 500 دی نا, یہ کی آندھی پادری نے پتا کیتا ہے, رو رو کے دعا کے دی, روزے رکھ رکھ کے, اس واسطے بڑی قیمتی ہے, 500 روپے دی بوتل ہے, سمجھ لگی, پانی تیل وکن ڈیا بھائی جی تڑا تڑ. یہ بھائی وسیم, میں ان کے پاس جب پہلی بار گیا نا, میں نام نہیں لوں گا بھائی کا, ایک بھائی اور آیا وہاں پر, پاسٹر بھائی وہاں پر, خیر پہلی بار گیا ان کے پاس, یاد ہے بھائی کو, تو جب گیا تو بھائی کہتے ہیں وہ بنا پانی لے کر بہنے آگے, جناب یہ دعا کریں, میں نہیں کرنا, پاویں پہلی بھی رہے ہیں, میں نہیں پر دعا کرنی, یا 3-4 سال پہلے کی بات ہے غالباً, میں پانی پوری تو میں نہیں دعا کرتا, تو جو ساتھ والا پاسٹر تھا, میں کہا بھائی جی میں نہیں کرنی, تو یہ ہے بھی نہیں, تو وہ نال والا کہنا اچھا تھی نہیں, چلو میں کر دینا. وہ میں نے نہیں بلایا تھا, وہ جاتا تھا ان کے پاس پہلے ہی, تو وہ اس نے دعا کر دی, میں تسی کر دو تو کرو بھائی, میں نہیں کرتا. خیر کراچی سے بھی ایک پاسٹر آیا تھا, تو اس نے بھی یہاں پر آیا تھا, اس نے بھی کیا کیا, سن لے بات, میں کسی کو یہاں پر طنز نہیں کر رہا لیکن سمجھا رہا ہوں ایک بات میں. اس نے کیا کیا نا, ہم بھی ساتھ تھے, وہ تیل تے دعاواں کری جان, وہ میں کہا بھائی, میں سائڈ دیکھ رہا, میں بھائی کی کرن دے بھائی, میسج بلیور ہیں یار, بال وائٹ ہیں, سب کچھ ہے جناب, چل رہا ہے کام جناب, ہے جی سب کچھ ہے, سمجھے میں بات کو, اور بھائی کردار بھی ہونا چاہیے. وہ تیل تے دعاواں کرو, میں کہا بھائی کون نہیں لکھیا, کہندا کون نہیں لکھیا, کہندا وہ لکھیا نہیں تیل تے دعا اوتے بھئی, میں کہا بھائی تیل مل کے دعا لکھی, تیل تے دعاواں کر کے نہیں دے جانیاں. میں کہا شاگرداں نو ویکھو اگے یعقوب تے لکھیا ہے, سارا کچھ لکھیا ہے, تیل مل کے دعا, تیل تے کپیاں تے تیل دعاواں کر کے نہیں ہے. بائبل سے آؤٹ کام نہیں کرنا, بلیور کبھی آؤٹ کام نہیں کرے, ریل بلیور کبھی آؤٹ کام نہیں کرے گا, انہوں گھاٹا پہ جائے, جو پرابلم آ جائے وہ 2 نمبری نہیں کرے گا اس کے اندر. اب جو بیوقوف کنواریاں اور عقل مند کنواریاں نا, وہ ساتھ تھے, میں نے ابھی آگے جانا تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیسے اب آگے نکلیں. اب سنیں ذرا, سنے پر خدا لے کے جائے گا ہمیں. بیوقوف کنواریاں اور عقل مند کنواریاں جو ہے نا, وہ بیوقوف کنواری کہندی ہے تھوڑا تیل دے دو, دلہا آ رہا ہے تو تیل دے دو سانوں, کہندی نہیں کافی نہیں ہے, نکل گیا. کہندی وہ دا مطلب پتا کی, ہن ساڈا تہاڈا ریلیشن جڑا نا بس اتھوں تک سی, ہن اگے اساں نہیں ریلیشن تہاڈا بنانا, کیونکہ دولہے دا آن دا ٹائم ہے, دولہا آ رہا ہے, ہن ریلیشن زیادہ نہیں رہ سکتا, زیادہ ریلیشن نہیں رہ سکتا ہوں, بس سمجھ لگی. اب میری بہنوں میرے بھائیوں, آج وہی ہمیں کریں جو کلام کہتا ہے, ایک خدا اور ایک ہم ایک ہو جائیں. آمین. اب سنیں, جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا, تو خداوند کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, خدا کے سامنے دلیری ہوتی ہے. دلیری مطلب یہ نہیں ہے, اب سن لیں کہ جب خداوند کے پاس جاتے ہیں خوف نہیں آتا ہمیں پھر, کیونکہ خوف کی وجہ سے وہ جو موسیٰ کے لوگ تھے نا, وہ سارے خوف کی وجہ سے وہ پیچھے رہے, خداوند تک نہیں پہنچے. وہ سمجھ لگی. اب وہ خوف ہمیں نہیں آتا کیونکہ ریلیشن ایک ہے, اب ہم اور خدا ایک ہو چکے ہیں. آمین.
بیوی کا اور شوہر کا ایک رشتہ ہے. آمین. ہاں جی, یہ ملن ہوتا ہے یہاں پر, یہ چرچ کے اندر ایک ملن ہوتا ہے, ایک دولہے کا اور برائڈ کا. سمجھ لگی؟ کیونکہ دولہا یسوع مسیح ہے, جسمانی گلا نہیں, روحانی گلا نہیں ساریاں. مطلب ایک جو بیوی ہے وہ آپ ہے سب, اور دولہا یسوع مسیح ہے. ملن یہ ہے. آمین. دیکھیں, معاملہ خدا کے ساتھ کبھی خراب نہ کریں ہم. جب معاملہ خراب ہو جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا. اس لیے صدرک مسکب نجوم نے ایک دوسرے سے پوچھا, نبی بتاتے ہیں, کہتے ہیں صدرک تو دعا کیتی راتی؟ کہتے ہیں ہاں میں راتی دعا کیتی ہے. اچھا میسک تو نے دعا کی ہے رات کو؟ ہاں بردر میں نے دعا کی ہے رات کو. اب نجو تو نے رات کو دعا کی ہے؟ اب یہ تین ان کی فیلوشپ تھی. ٹھیک ہے, کہتے دعا کی تھی؟ کہتے ہیں بردر دعا کی, خدا کا اور ہمارا معاملہ ایسے ہے. اب کہتے ہیں پھر تو کوئی روحون مسئلہ ہی نہیں ہے, ہونتے جاواں گے اسی. ہاللویا. اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہی وہ آگ میں چلے گئے, سر وہی خداوند جو ان کے ساتھ ایک ریلیشن میں تھا, فیلوشپ میں تھا, رفاقت میں تھا, سر وہ خدا ان سے پہلے اس آگ کے اندر تھا. ہاللویا. وہی خدا. اب ساری دنیا چکر, سنیں, چکر کے اندر ایک چکر ہوتا ہے. لوگ اوپر والے چکر کو دیکھتے ہیں پر اندر خدا کام کر رہا ہوتا ہے. اور دوسرے لوگ کی سمجھ دے لے ہونے نہ سجدہ کیتا, وہ یہ مر گئے بس. اب سر جس پر وہ یقین کرتے تھے نا, وہ ان کو مرنے نہیں دے گا. آمین. بھائی ایماندار مرتا نہیں ہے. ہاں جی, دنیا کی نظروں میں وہ مر گیا ہے, لیکن خدا کے حضور مرا نہیں ہے, وہ زندہ ہے. آمین. اچھا, وہ علیشا کی ہڈیوں کے ساتھ ایک مردہ ٹکرایا, سر وہ زندہ ہو گیا. ہڈیاں, ہاں جی سر, وہ یہ خدا ہے ہمارا جو اپنے لوگوں میں آ کر کام کرتا ہے. آمین. اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں, خدا کے ساتھ ہمیں ایک ہونا ہے. ایک, جب ایک ہوں گے نا تو تب کام ہوگا. جو میں کہہ رہا ہوں, بہنیں ہیں سب, ہم جو بھی ہیں, بے شک ہم کلام میں لکھا 2 یا 3 میں وہ آ جاتا ہے, تو شیطان اس کو پکڑے گا جو آمین نہیں بولے گا. پتا کیوں؟ کہنا اے اپنا بندہ آمین نہیں کرتا کلام دے, یہ تو اپنا بندہ ہے, اپنا ہی کٹھی یار, گل بات دے یار. اچھا جی, تے دوجے کو ویکھے گا نا جو یہ تو دڑل آمین دینا, نہیں اپنا نہیں ہے, اپنا اے نہیں بولدا, اے پھڑو ذرا ادھر. ہاللویا. کہندا سمجھے میں اس بات کو. بھائی دیکھیں, مجھے کوئی سمجھائے نا, میں تو آمین کرتا ہوں کلام کی بات پر, کلام کی بات پر آمین کرتا ہوں. آمین. دیکھیں اسی طرح بہتری ہماری ہوتی ہے. مت کبھی یہ سوچ ہم رکھ کر آئیں کہ میں بہت اچھا پریچر ہوں, میں بہت اچھا پریچر ہوں. کبھی یہ ذہن نہ رکھیں. نبی نے ایک دن یہ کہا, بتائیں, پڑھ لیجیے گا آپ رہنما میسج میں, اس نے نبی نے ایک بار بات پتہ کیا کی تھی, کہ میں بڑا اچھا شکاری ہوں. نبی رستہ بھول گئے. جب رستہ بھول گئے, کہتے ہیں میں بڑا اچھا شکاری ہوں. بھول کے پھر ادھر آئے, ہرن رکھی ہوئی تھی ایک جگہ, کہتے ہیں میں بڑا اچھا شکاری ہوں, بڑا اچھا شکار. جب نہیں نہ سمجھ آئی اس رستے کی, کہتے ہیں خداوند تو میرا ایک اچھا رہنما ہے. فوراً دھند پڑی ہوئی تھی, دھند ساری ختم ہو گئی. ہاللویا. وہ پیارا نبی ہے. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی اس نے کوئی بات چھپائی نہیں اپنی پلپٹ پر آ کر. کیونکہ یہ اصل میں جو میسج ہے نا, یہ جو میسج ہمارے پاس ہے, یہ نبی کی اپنے, یہ کوئی اپنی مرضی نہیں ہے, یہ رول قدس سے لکھوائیں. رول سر, اگر یہ لوگ تو کہتے ہیں یہ رول قدس سے لکھوائے ہیں, اگر یہ موسیٰ لکھتا نا, سمجھ لیں بات میں, موسیٰ کبھی اپنی غلطی نہ لکھتا. سر جو اگر داؤد نے لکھا ہوتا نا, اپنی غلطی نہ کبھی لکھتا, اپنی غلطی چھپا کے رکھنی, پر رول قدس نے ہر چیز آشکارا کی, سامنے کھول کے رکھ دی. سمجھ لگی؟ اپنی غلطی پلا کدی دوواں دی پرابلم, دو بندے دی پرابلم آئی, پوچھو ایک کو پوچھو وہ دی غلطی سی, انجو نے کیتا, انج کیتا انہیں. دوجے کو پوچھو انہیں انج کیتا. اپنی دسنی کو نہیں, شروع میں کیتا, یہ نہیں بتایا, کبھی بھی نہیں بتائے گا. میں کام جتوں شروع کیا تھا, کام اتوں سٹارٹ ہویا اصل. ٹھیک ہے, یہ ہے. ایسے انگلی کرتے 3 انگلیاں اپنی طرف جاتی ہیں, ایک اس کی طرف. بتانا یہ میں نے غلطی یہاں کی ہے, بھائی میری غلطی ہے یہاں پر. بھائی اصل میں وہی تو ہیرا ہے, غلطی مان لینا بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے چلیں. خیر وہ جو بیوقوف تھی وہ باہر رہ گئی, عقل مند چلی گئی, یہ ہے بلیور, سمجھ لے گی. اب آگے تھوڑا سا چلیں ذرا, میں ایک بات پر رکھنا چاہتا ہوں. نبی ایک بار ایک گئے, وہ کیا نام اس کا, اس کو سنیں کہ ہاسپٹل میں گئے ایک پیشنٹ کے لیے دعا کرنے کے لیے.
اور دعا جب شروع کی نا, ابھی کرنے لگے ہیں, تو ساتھ والے پتہ کیا کہا, پردہ آگے کر دیں. اس نے کہا, نبی کہتے ہیں آپ مسیح نہیں ہیں؟ کہتے نہیں ہم میتھوڈسٹ ہیں. اچھا کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر میں کر دیتا ہوں. میں نے سمجھا آپ مسیح ہیں, پردہ کر. سمجھ لگی سمجھ لگی. جو کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوتا ہے سر, اس کا ریپچر نہیں ہے. جو مشنوں کے ساتھ, کسی تنظیموں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں سر, ان کا ریپچر نہیں ہے. سمجھ لگی. سنیں, نبی ایک بار پتہ ہے آپ کو گئے تھے, وہ کیا نام اس کا, ایک فیکٹری میں چلے گئے, اور اس فیکٹری میں جا کر, فیکٹری میں جب گئے تو وہاں پر وہ کام شام ختم ہو گیا. اور ایک بڑا شارٹ کروں کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب کو, وہ بڑا مقناطیس آتا تھا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو نا وہ لے کر چلا جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو کچرا تھا, مطلب اس کو جو پڑا ہوا تھا, ان کو اٹھاتا اور لے جاتا. تو اب نبی کس چیزوں پر حیران تھے, کچھ ٹکڑے نہیں اٹھائے گئے. سمجھے ذرا. کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے یہ المونیم کا کام ہو رہا ہے. اب آگے دیکھیں ذرا. اچھا کچھ لوہا تھا جو نٹ تھے, نٹ کسی چیز کے ساتھ بندھے تھے, ٹائٹ تھے. کہتے یہ کیوں نہیں اٹھائے گئے, یہ تو لوہا ہے. کہتے یہ کسی چیز کے ساتھ نا بندھے ہوئے ہیں, بندھے ہوئے اس لیے نہیں اٹھائے گئے. نبی نے کہا او پریز دی لارڈ. مطلب اب سمجھ لگی کہ جو کسی چیز کے ساتھ بندھا ہوتا ہے وہ نہیں اٹھایا جائے گا. وہ بڑا خدا, بڑا عقاب, یہ چھوٹے عقاب, وہ عقاب لینے کے لیے آ رہا ہے. لیکن ہم کسی مشن کے ساتھ نہیں بندھے, ہم کسی تنظیم کے ساتھ نہیں بنے. یہ میسج بلیور کوئی تنظیمی نہیں ہے سر, یہ بلیور ہے, بلیور, اور یہ بائبل پر یقین کرتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے سمجھے اس بات کو, ہم بندھے ہوئے نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں. آمین. کیونکہ ہمارے خداوند نے ہمیں آزاد کیا ہے. اور ہاں بھائی پولس ایک بولتا ہے لفظ, میں مسیح کا قیدی ہوں. وہ قیدی ہونا اور بات ہے, میں آپ کو سمجھاؤں گا, وہ بھی آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلیں ذرا, تھوڑا سا میں کچھ چیزیں رکھی ہیں, میں نے لکھی ہوئی ہیں, میں بڑا بلکڑ سا ہوں, بھول جاتا ہوں. سنیں ذرا. اب پاک ترین مقام, اس کو ہم لے کے چلیں گے, فیلوشپ میسج کو ہم لے کے جا رہا ہوں میں. اب پاک ترین مقام میں دیکھیں ذرا, جو چیز خدا کی حضوری میں ہوتی ہے اس کو کیڑے نہیں پڑتے, لیکن جو خدا کی حضوری میں نہیں ہوتا وہاں پر کیڑے پڑ جاتے ہیں. ایک ہی خوراک ہے, پتہ ہے آپ کو, مقاموں کا پتہ ہے آپ کو, سین, پاک مقام اور پاک ترین مقام ہیکل کے اندر جو تھے. سنیں ذرا. اب کائن جب جاتا تھا اندر تو کائن کے ساتھ رسا بندھا ہوتا تھا, کسی کو اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اندر جائے. صرف کائن اپنے آپ کو 1 سال پورا تیار کرتا تھا. تے خادم دے تھے, آیا, ہاں جی, آیا فٹافٹ آیا, اپنا کام پا کے, مطلب سمجھے میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں بڑا گہرائی میں بات کر رہا ہوں. یہ میں سمجھ لگی, یہ میں سمجھاؤں گا نہیں آپ کو, یہ سمجھے, رول کو آپ کو سمجھائے گا. اپنا کام کار کے تے نکل جانا فٹافٹ. زیادتی کرتا ہے خادم کو. ہاں جی, خادم آئے سر, اس کو آدھا گھنٹہ 45 منٹ پہلے آئے, اور سر وہ خداوند کی بلیور کے لیے بھی ہے, وہ آئے اور بات کرے خدا کے ساتھ. یہ ایسے نہیں ہے آیا تو چل بھائی اپنا کام کیتا تو نکل گیا فٹافٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے, بائبل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. سمجھ لگی. یہ حرام کاری ہوتی ہے. آیا تو کام کی زیادتی جو ہوتی ہے. سمجھ رہے جو میں بات کروں, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. میں اس کو بریکی میں نہیں لے کے جا رہا, آپ سمجھ رہے ہیں بات میں کس پوائنٹ پر بات کروں. سمجھ لگی. ایک ریلیشن ہوتا ہے, ریلیشن. پہلے آئیں, اس کے ساتھ بات کریں, خدا کے ساتھ بات کریں, سلو بالکل بات کریں, پھر اپنے آپ کو تیار کریں, اس لیول پر آئیں, پھر خدا کے ساتھ بات کریں. ہوں پلا راہ نا جدو آئی دا نا, کئی پوسٹر پہ ہوندے نے, کہ کڑی دا پوسٹر لگا ہے جناب, کسی کا کوئی منڈے دا پوسٹر لگا ہے جناب. عجیب, میں سمجھے نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو. چرچ میں جب آتے ہیں تو بھائی فلموں دے پوسٹر لگے ہوندے نے, کہیں فلم دے پوسٹر تے دھیان پیا, نظراں ہٹ گئیاں, پرابلم بن گئی. تو کیا ہوتا ہے جب آئیں چرچ میں, سارے پوسٹر ختم ہونے چاہیے اندروں, ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں جس لیول کی بات کو سمجھے, اس بات کو, ہر چیز اس کو ختم ہونی چاہیے. آپ کا اور خدا کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. ایسے کر کے پھر بات بنتی ہے, پھر خدا بات کرے گا, پھر انسان پریگننٹ ہوگا, پھر ہوگا. ایسے نہیں ہے. سمجھ لگ رہے میں نا اب کرنا نہیں چاہ رہا اس باتوں کو, لیکن نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے, لیکن میں آگے رکھوں کچھ باتیں ایسی. لیکن ایک ریلیشن کی بات کروں میں, آپ خدا کے ساتھ آئیں, ایک ریلیشن ایسا ہونا چاہیے آپ. آمین. چلے آگے چلتے ہیں. اب پاک ترین مقام ہے. اب جو خوراک باہر گرتی تھی اس کو اٹھایا اور پاک ترین مقام میں رکھا. جب پاک ترین مقام میں رکھا
سر وہاں سالوں سال وہاں پر خوراک پڑی ہوئی ہے مرتبان کے اندر, اس کو کیڑا ہی نہیں پڑ رہا. سر باہر جو ہے ایک دن نہیں نکلتا اس کو کیڑا پڑ جاتا ہے. وہی خوراک ہے وہ باہر پڑی ہوئی ہے, وہاں سے اٹھائی اندر رکھی اور اس کو کیڑا نہیں پڑ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خدا کی حضوری تھی. آمین. خدا کی حضوری میں نہ تو دیوے خود جلائے جاتے تھے, وہاں پر فوق الفطر روشنی تھی, ایک خدا کا ابر تھا وہاں پر. آمین. اس لیے میری بہنوں, جو خدا کی حضوری میں ایک دن میں جناب ہارون کی لاٹھی کو بادام لگ گئے, وہ جناب سب کچھ لگ گیا, ہری بری ہو گئی, کیا خدا کی حضوری میں تھی, خدا کی حضوری میں. آمین. یہ ہم اور خدا جب ایک ہوتے ہیں, دیکھیں پھر بات بنتی ہے خدا کا اور ہمارا ریلیشن. میں بھی اس کو ڈیپلی لے کے جاؤں گا اس بات کو. میں بڑی پیاری بات ہے, آپ سیکھیں گے. ہیں سادی سادی باتیں پر ہے بڑی پیاری باتیں, جس سے میں بھی بڑی برکت پائی میں نے اس باتوں سے. اب سنیں ذرا, اب آگے چلیں. ایک چیز پر میں جانا چاہتا ہوں, وہ نکال لیں بے شک آپ. مکاشفہ 16 باب اس کی 12 آیت کو پڑھ لیں جلدی سے, ذرا نکال لیں, جلدی جلدی نکال لیں. تو بھائی پڑھ دیجئے گا ذرا, کوئی بھائی بھی جو ہمارے بھائی ہیں, کوئی بھائی بھی مکاشفہ 16 باب اس کی 12 آیت کو. اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا, چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا, فرات پر الٹا, اور اس کا پانی سوکھ گیا. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں ایک بات رکھ رہا ہوں اس کے درمیان. بڑے دریا پر یعنی فرات پر اس نے کیا کیا؟ الٹا. کیوں الٹا؟ اب آگے پڑھیں بھائی جی. اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے, اس کا پانی سوکھ گیا, ہاں جی آگے, تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے. آمین آمین. بس بھائی جی, تاکہ بادشاہوں کے لیے کیا ہو جائے؟ انہیں کیک کٹ رہے ہوتے آ کے, جنگ ہے, جنگ, لڑائی. اب سنیں ذرا, اگر آپ جو بھائی نیٹ استعمال کرتے ہیں, اگر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں آج, تو آپ دریا فرات جو ہے وہ بالکل سوکھ چکا ہے. میں نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ دکھائی تھی, میں نے 21 کی, 22 کی اور 23 کی. آج اس کا دریا جو دریا فرات ہے بالکل سوکھ چکا ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ دریا, بڑے دریا یعنی دریا فرات سوکھ جائے گا, اور کیا ہوگا؟ تاکہ بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے, جنگ کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ آج دریا فرات سوکھ چکا ہے, بالکل بالکل سوکھ چکا ہے. یہ اگر پیدائش پہلے باب پڑھنا نہیں ہے, لیکن پڑھے دوسرے باب میں, وہاں پر یہ دریا فرات, وہاں سے یہ چل رہا ہے. سمجھیں اس بات کو. آج دریا فرات اب نیٹ پر سرچ کر لیں, اس کی پوزیشن دیکھ لیں, تو بالکل سوکھ چکا ہے, بالکل سوکھ چکا ہے. سمجھ لگی؟ شاید کہیں نہ کہیں تھوڑا تھوڑا ہو, لیکن سوکھ چکا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی, سمجھ لگی؟ یہ کہیں نہ کہیں اب ریپچر نزدیک ہے. ہم چل رہے ہیں, یہاں پر چل رہے ہیں. اب جو رحم ہے, رحم اب اسرائیل کی طرف جانے والا ہے. اب یہاں سے رحم ختم ہو جائے گا, رحم یہاں سے ختم ہونے والا ہے اور اسرائیل کی طرف جانے والا ہے. میری پیاری بہنوں بھائیوں, اس کو سمجھیں کہ میں کس جگہ پر ہوں آج. کیا میرا ریلیشن کسی مشن کے ساتھ ہے؟ ہم میسج میں آ کر بھی مشنی بن چکے, ایسے ہیں میسج میں آ کر بھی مشن, کئی لوگ مشن بن گئے ہیں. ہاں جی, 3 قسم کے لوگ نبی نے بتایا ہر چرچ کے اندر, ہر چرچ کے اندر 3 قسم کے لوگ. کیا میں ان میں سے کون سی قسم کے ہوں؟ بھائی آشیش کہتے ہیں میرے چرچ میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں, میرے چرچ میں بھی. ایسے بھائی آشیش بتا رہے ہیں, نبی بتاتے اپنے چرچ کی بات کرتے ہیں کہ چرچ میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سمجھ لگی؟ 3 قسم کے. یسوع مسیح کے پاس بھی 3 قسم کے لوگ تھے. پریچ کیا, بڑے چھوڑ کے چلے گئے, ہاں جی, ایک قسم گئی. اب آگے یہ چھوڑا کب انہوں نے پتہ ہے بھائی, لیکن بات کر دے 666 کی, تو پتہ ہے یوحنا کی انجیل 6 باب 66 آیت کے اندر 666 پر یہ چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے. 666. جب بھی یہ چیز آتی ہے وہاں سے بیک سلائڈ. جب واپس چلے گئے تو 2 قسمیں وہاں پر رہ گئی, یہودا اسکریوتی اور بلیور وہاں پر رہ گئے. پطرس تھا وہاں پر, وہ کہتا ہے خداوند ہم کہاں جائیں, ہمیشہ زندگی کی باتیں تو آپ کے پاس ہیں, سمجھ آ نہیں رہی, ابھی سمجھ نہیں آ رہی, لیکن پھر بھی کہتا ہے خداوند کہاں جائیں. اس کا پلہ پکڑے رکھنا بھائی, اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہے بس. یہ ہمارا لیڈر ہے. وہ 10 آئے تھے کوڑی, 10 کوڑی آئے تھے, انہوں نے کہا اپنے کاہن کو جا کے دکھاؤ, وہ سارے گئے, لیکن واپس جو سامری ہے وہ واپس آ گیا. وہ 9 آگے چلے گئے. سامری کا لیڈر یسوع مسیح تھا, وہ یسوع مسیح کے پاس آ گئے. ہاللیلویا. وہ اپنے لیڈر کے پاس آ کہتا 10 نے شفا نہیں پائی, کہتا پائی خداوند, کہتا ایک ہی واپس آیا کیونکہ اس کا لیڈر خدا تھا. وہ کہتا ہے ہاں جی, وہ ایک واپس آیا
سمجھ لگی؟ وہ بھائی نے بڑی پیاری بات رکھی کہ بھائی وہ کہتا ہے خداوند نہیں کہتا خداوند کہتے ہیں نیک تے خدا ہے، وہ بتا رہا تھا تسی مینوں مندے نہیں پر تسی مینوں مندے نہیں ہے، ہاں جی، نالے آنا بھی نیک خدا ہے، ہاں جی، یہ بات ہو رہی تھی کہ تسی مندے بھی نہیں، نیک تے خدا ہے، ہاں جی، تو وہ میں تیرے سامنے وہی کھڑا ہوں، آمین، میں ہی تو کھڑا ہوں تیرے سامنے. چلے اس لیے تو شیطان کو بھی یہ بات بتائی تھی خداوند نے، انہوں نے آیا شیطان آیا کہتا ہے کہ بھئی اپنا اس پتھر کا روٹی بن جائے، یہ سب چیزیں بات بتائی تو بھئی اپنے آپ کو نیچے گرا دے، یہ سب چیزیں اس نے کہا، یہ سب چیزیں کی اس نے، اور مجھے سجدہ کر دے. یہ اس نے کہا تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش، میں تیرا خدا ہوں تو میری آزمائش نہ کر، میں تیرا خدا ہوں یہاں پر کھڑا، ہاللیلویہ، تو میری آزمائش کر رہے. یہ بات تھی. آگے چلیں تھوڑا سا اور ذرا. اب ایک بات پڑھتے ہیں بھائی جی، میں نا جب بھائی نے ایک بات رکھی تھی، وہ جو بہت سارے آتے ہیں معجزے کرتے ہیں سب کرتے ہیں، اس حوالے کو ذرا پڑھیں گے، پہلے زبانی کر لیتے ہیں، پھر ہم نے آگے جانا ہے نا، اس لیے اس کو زبانی کر لیتے ہیں. یہ ہے متی کی انجیل میں، خداوند ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، یہ خداوند تیرے نام سے بدروہیں نکالیں، وہ یہ کیا وہ کیا. تو خداوند نے کیا کہا؟ میں تم کو اے بدکارو میرے سامنے سے، میں آپ کو اس میں سے پڑھ کے دکھاؤں گا نبی کا کوڈ اس میں سے. اچھا لگتا ہے؟ یقین مان نکل سیدھا ہی وہ نکلا ہے. یہ میں نے کوئی چیز رکھی نہیں ہے، اس سیدھا ہی وہ نکل گیا. یہ دیکھ لیں، میں نے کوئی نشان نہیں رکھا. یہ دیکھیں نشان تھا ڈگ جانا تھلے، کوئی شے نشان نہیں، یہ سیدھا یہ نکل گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی مرضی اس میں ہے، کیونکہ اس نے یہ خود خدا نے پریچ کیا ہے نبی کے ہوتے ہوئے. نبی سامنے نظر آتا تھا، اس میں سے ہو کر پریچ کیا ہے. اب نبی کیا بولتے ہیں اس میں سے؟ ایک 70 پیراگراف ہے، یہ میسج ہے، یہ بدل دینے والی قوت. بدکاری کیا ہے؟ داؤد نے کہا اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. سمجھیں، اب نبی کہتے ہیں بدکاری ایسا عمل ہوتا ہے جو نبی نے، جو خداوند نے کہا نا کہ میں تم کو جانتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں خداوند تیرے ناں تے معجزے بھی کیتے، خداوند تیرے ناں تے بدروہاں کڈیاں، اے کام کیتا وہ کام کیتا. اب یہ پاسٹر ہیں جو آئے ہیں، سمجھیں، بدروہیں نکال رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، کہتے ہیں میں تم کو نہیں جانتا. معجزے تے بڑے کر رہے، خدا یسوع کے نام سے نکل جا. ہو تو رہا ہے، ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا ہے جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگے وہ مل جائے گا. ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے بھائی، کام چینلوں پر ہو رہا ہے. اچھا آگے نبی بتاتے ہیں بدکاری کیا ہوتی ہے. خداوند نے کہا کہ بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ. تو نبی کہتے ہیں بدکاری ہوتی کیا ہے، اس کو سمجھے ذرا. جو ٹھیک کام آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، کہ آپ کو وہ کرنا چاہیے مگر آپ اس کو نہیں کرتے، آپ بہتر جانتے ہیں لیکن اسے کرتے نہیں ہیں. دیکھیں یہی بدکاری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کرنا ہے، اس کو منع کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، پریچ کرنا، یہ سب کچھ ہے، آپ کرتے ہی نہیں ہیں وہ. تو پھر کیا ہے؟ یہ بدکاری ہے. یہی تو بدکاری ہے. ایسے واسطے آپ جانتے ہیں کہ انہیں خدا کے کلام میں قائم رہنا چاہیے، انہوں کے خدا نو ایک ہونا چاہیے، ہاں جی، فیلوشپ یہ ہوتا ہے. لیکن کلیسیا کی خاطر یا کسی اور شخص کی خاطر، کلیسیا کی خاطر نہیں ہے میرا بڑا اچھا نہ پائیے یہ نہ اصل جی میں کوئی گل نہیں خیر یہ نہ مینوں نہ ہر مہینے نا 20,000 روپے دیندا ہے، آہو بھاری دیندا ہے، ہاں یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑی برکت دیتی خدا نے، اچھا بڑا اتنا دیندا ہے مینوں. اچھا جی وہ اپنی گل کر رہے ہوں. اچھا یا کسی چیز کی خاطر آپ خدا کے کلام سے گریز کر جاتے ہیں کسی طریقے نہ، خدا دے کلام تو گریز. اچھا اور وہی کرتے ہیں جو آپ کی تنظیم کہتی ہے، پتہ بھی ہے یار نہیں کہ بھائی تسی ہے ٹھیک صحیح گل کر، سارا کچھ صحیح ہے پر کردے نہیں ہیں. نبی یہ بتا رہے یہ بدکاری ہوتی ہے. بدکاری کہتا ہے تسی بدکار ہو. خیر مجھے معلوم نہیں، میری کلیسیا کہتی ہے ہمیں اس کو اس طریقہ سے کرنا چاہیے اور میں اس پر اسی طریقہ سے ایمان رکھتا ہوں. اور دھیان کریں جبکہ یہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو اسے نہیں کرنا چاہیے، یہی بدکاری ہے. اب جب کرتے ہیں تو پتہ ہے کہ نہیں کرنا پھر بھی کری جان دیجیے، بدکاری. اے بدکارو میری نظر سے دور ہو جاؤ. یہ نبی کہتے ہیں اے بدکارو میری نظر سے، یہ لکھا ہے یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے بدکارو میرے پاس سے دور ہو جاؤ. پتہ ہے آپ کو کہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو آپ کو پتہ ہے خداوند کے منہ میں کیا ہے؟ کلام. تو کلام کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتے، تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو یہی ان کے لیے بڑی سزا ہے کہ خدا کسی کو پھینک دے.
خدا کسی کو پھینک دے. ٹھیک ہے, تو ہم کدھر ہیں؟ ہم منہ میں نہیں ہیں, ہم اس کے ہاتھوں میں ہیں. بائبل کو پڑھیں, وہ کہتا ہے میرے ہاتھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم اس کے ہاتھوں میں, یوحنا کی انجیل میں پڑھیں ذرا, ہم اس کے ہاتھوں میں, ہم منہ میں نہیں ہیں سر. اور وہ کہتا ہے کہ میں منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. ایک نہیں نہ ہوئے, ایک ایسے نہیں ہوئے, سمجھ لگی؟ منہ سے نکال پھینکنے. تھوڑا سا آگے چلیں ذرا, اور اب سنیں ذرا. اب ایک چیز ہے سٹیٹمنٹ جو سائنس نے دی. سائنس نے اس کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا, بڑے لوگوں کے دلوں میں کوئی اور بات ہے, اس کو سمجھ لیں, میں بات کرنے لگا کیا لگاؤں. سائنس اپنی سٹیٹمنٹ بدلتی ہے. سائنس نے کہا تھا زمین گھومتی ہے. کہا سائنس نے زمین گھومتی ہے. سنیں اس بات کو ذرا. اس نے کہا سورج نہیں گھومتا. سنیں اس بات کو ذرا. بائبل کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے جب یشوا تھا وہاں پر سورج چل رہا تھا, اس نے کہا سورج رک جا, سورج رک جا. سورج چل رہا تھا, زمین کی بات نہیں وہ کر رہا, وہ کہا سورج رک جا. سمجھ لگی؟ سر اس کو سمجھیں. سائنس نے سٹیٹمنٹ بدلی, بھائی سورج کو مت آئے. بائبل اپنی کبھی سٹیٹمنٹ نہیں بدلتی. سائنس اپنی سٹیٹمنٹ بدلتی ہے لیکن بائبل سٹیٹمنٹ نہیں بدلتی. بائبل کیا کہتی ہے؟ سورج گھومتا ہے. سمجھ لگی؟ یشوا نے سورج کو روک دیا تھا, زمین کو نہیں روکا. ہاں ہاللیلویا ہاللیلویا. اب سنیں ذرا ایک, لیکن یشوا سے بڑا کام کس نے کیا پتہ ہے؟ یشوا سے بڑا کام اندھے برتمائی نے کیا تھا. اس نے سورج کے بنانے والے کو روک دیا تھا. ہاللیلویا. یسوع مسیح چل رہے ہیں, یسوع مسیح چل رہے ہیں. یسوع مسیح, اچھا یسوع مسیح کیسے رکے؟ شور پایا؟ نہیں 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 نہیں, غلط, بالکل غلط. اب سنیں ذرا, نبی بتاتے ہیں یسوع مسیح 200 فٹ آگے چلے گئے تھے. 200 فٹ آگے چلے گئے تھے. کلام میں لکھا ہے جا تیرے ایمان کے مطابق. اس کا فیتھ, اس کا ایمان تھا, چلانے سے نہیں وہ رکے. اور شور ہی بڑا سی بھائی جی, شور ہی بڑا سی, اتنا شور جناب یسوع مسیح نال نال, وہ اتنا شور ہوں جی بڑی بھیڑ, کیونکہ یسوع مسیح نے ویسے بھی شور بڑا زیادہ ہوتا ہے. پوچھو کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح شور پسند ہے. یسوع مسیح شور پسند ہے. پوچھو کیویں؟ اچھا اچھا سنو, گدھے پر تھے یسوع مسیح, لوگ کی شور پڑے, ہاللیلویا نعرے مارے, ہوشنا ہوشنا. آگے لوگ او بھائی او چپ کرا یار, انہوں چپ کرا. کہندا اے چپ کر کے پتھر چلا اٹھن گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کا شور پسند ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں آج ایسی ایسی کلیسیاں آئے ہیں, یقین منو تو کوئی تاڑی مارے پیچھوں ویندے نے غور نال, وہ تاڑی مارن دے, او بھائی ایتھے تے شور ہی بڑا ہے جی, تے ایتھے ہوئندا بندہ ٹک نہیں سکدا. تو اچھا جو بڑا نا سکون پسند ہوتا ہے نا, بڑا سکون پسند, وہ اتنے نہیں جا سکتا. پوچھو کیوں؟ کیونکہ اتنے تو دن رات شور ہے, قدوس قدوس قدوس. ہاللیلویا. بھائی یسوع مسیح کے پاس شور ہی بڑا ہے جی. تو اس شور دی تو سمجھ ہی نہیں سی آن رہی, اتنا شور جنا شور جناب. تو یسوع مسیح 200 فٹ آگے چلے گئے تھے. نبی بتاتے ہیں جب وہ اس کو خداوند نے کہا اس کو لے کر آؤ میرے پاس. تو کیا چاہتا ہے؟ میں تیرے لے کر ہوں خداوند. نبی بتاتے ہیں اس کی جو والدہ تھی نا, والدہ اس کو سکھاتی تھی, اس کی والدہ سکھاتی تھی اس کو. آمین. اور اس کے پاس بڑا مال مٹیریل تھا. کیا بولا؟ نہیں, وہ اس کے پاس برا تھا, اس کے پاس کبوتر تھے. میں اس کو نہیں بیان کروں گا, لیکن اس کے پاس کبوتر بھی تھے 2, اس کے پاس برا تھا. لیکن ایک دن اس نے برے کو قربان کیا. آپ کو ساری کہانی کا پتہ ہے. تو ہوا کیا کہ قائن نے کہا تسی یہ برا تیری اکھاں نے؟ کہندا میرے لیے خدا مہیا کرے گا, میں انہوں قربان کرنا. ہاللیلویا. اچھا یہ مجھے بھائی جی بات نہیں کہنا اتنے کتنے لکھ گیا. بھائی نبی نے کھول دیا ہر چیز کو, نبی نے کھولا. کیونکہ میں اس پر بلیو کرتا ہوں, میں شک نہیں کرتا, میں بلیو کرتا ہوں کہ نبی نے جو بات کی ہے 100% ہے. ٹھیک ہے, آمین. آگے چلیں. اس لیے اندھے برتمائی نے اس کو روک دیا جو سورج کا بنانے والا تھا. یشوا سے بھی بڑا کام کیا. یسوع مسیح رک گئے تھے. سر کیسے رکے؟ اس کے ایمان سے. پڑھ کے دیکھیں ذرا وہاں پر. آمین. آگے چلیں, تھوڑا سا اور چلتے ہیں. اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر, ایک فیلوشپ. مطلب یسوع مسیح نے کہا جو کچھ بھائی جو تمہیں میں حکم دیتا ہوں نا جی, جو تسی یہ عمل کر تسی میرے دوست ہو. اب میں آئی ایک فیلوشپ پر بات کرنے کو, اس کو تھوڑی ڈیپلی چلتے ہیں ذرا. دوست کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے بھائی, کیسے ہوتا ہے یہ دوست؟ سنیں ذرا.
ٹھیک ہے، میں اس کی ذرا دوست کہاں سے نکلا ہے یہ چیز میں اس کو ذرا بیان کرنے لگا ہوں. دوست، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں تمہارا دوست ہوں. دیکھا ہے یوحنا کی انجیل پڑھ کے دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے، پڑھا نہیں رہا، میں تمہارا دوست ہوں. دوست نہیں کہا، دو چیزوں کا ایک جگہ پر جوس نکالنا، رس نکالنا، اس کو کہتے ہیں دو ست. ست کا مطلب ہوتا ہے، ست دا بھائی پنجابی بندے سمجھتے ہیں، رس یہ وہ رس نہیں پاپے اور وہ نہیں، رس مطلب جوس سمجھ لگی؟ اچھا، دو چیزوں کا ایک جگہ پر ست، یہ کہتا ہے دوست، میں تمہارا دوست ہوں، میں اور تم ایک ہیں. ہاللیلویا. اب سنیں ذرا دوست، اب سنیں ذرا، گاجر کا جوس اور کنو کا جوس نکالے، کوئی ماں دا لال آ کے نہ جوس نو گاجر نو لہدا کر دے وچوں، گاجر دے جوس نو لہدا کر دے آ کے، سر کرے گا کوئی؟ سر کیوں؟ ایک ہو چکے ہیں. اب گاجر کا جوس نکالو اور کنو کا، معاف کرنا مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، صرف گاجر کا اور کنو کا جوس ایک جگہ پر نکالے اور پھر کہو ذرا بھائی میں گاجر کا جوس کھڑنا ہے وچوں ہی آ رہے دے سارا کھڑنا ہے باہر، گاجر کا جوس لہدا کرنا ہے، کنو کا جوس لہدا کرنا ہے. سر کوئی کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ ایک ہو چکے ہیں. جب آپ اور خدا ایک ہیں سر، تو بھائی پالوس فرماتا ہے کون سی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا کرے گی؟ نہ موت، نہ تلوار، نہ تنگی، نہ کال، کوئی چیز مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ میں اور خدا ایک ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. میں اور خدا ایک ہو چکے ہیں. جب سر ایک ہو چکے ہیں سر، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی جاتی جولیت آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہاں پر داؤد بھی ہے خدا کے پاس، بے شک وہ بچہ ہے لیکن اڑا دے گا پکڑ کے وہ. ہاں جی، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ خدا ہے. تو میرے پاس بھالا برچھی لے کر آ رہا ہے، پر میں تیرے پاس یہوہ کا نام لے کر آ رہا ہوں. ہاللیلویا. آگے چلیں، اس کو ذرا اور لیتے ہیں، بات بڑی پیاری ہے. اب بھائی پالوس کو دیکھتے ہیں. بھائی پالوس جو ہیں، سنیں، بھائی پالوس کہتے ہیں کوئی چیز مجھ کو مسیح کی محبت جدا نہیں کر سکتی. اور کیا فرماتے ہیں؟ اب اس کو سنیں ذرا، سنیں، یہ پوائنٹ بہت پیارا پوائنٹ جو میں بولنے لگا ابھی. بھائی پالوس کیا کرتے ہیں؟ بھائی پالوس کہتے ہیں جتنی میرے نفع کی چیزیں تھیں، بڑے غور نہ سنیے، پکڑے ہوئے گل دوں، جتنی میرے نفع کی چیزیں تھیں ان سب کو میں مسیح کی خاطر نقصان سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح میرے اندر نظر آئے. میرے لیے سب چیزیں کوڑا ہے. کوڑے چ پیمپر بھی ہوں جے، آہو، ہاں جی، ہاں جی کوڑا ہے. کوڑے دے وچ بڑا گند ہوں جے. کوڑے چ کی ہوں بھلا؟ پیمپر بھی ہوں نے، سب چیزاں ہوں نے. سن لو، میں تھوڑی گہرائی ذرا جا رہا ہوں. سن لو ذرا، سنے ذرا. بھائی سلمون کا بچہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، یہ کام کر کے کہتا ہے میرا پاپا گندے پیمپر لے کے آتا ہے. سنے، میں ان چیزوں پر جانا نہیں چاہتا، لیکن سنیں، میں آپ جو چیز بتا رہا ہوں اس کو سمجھے ذرا. بھائی پالوس کہتے ہیں میرے لیے سب جو ہے وہ کوڑا ہے. کوڑے کے اندر گند ہوتا ہے بڑا. اور آج اگر بہنیں میک اپ کرتی ہیں تو یہ کوڑا ہے. نبی نے اگر نبی کا کوٹ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، نبی کہتے ہیں یہ نالی کا کیچڑ ہے جو بالوں پر لگاتی ہیں. نالی کا کیچڑ ہے. سر میں نے کہا ہم تو فیئر اینڈ لولی کریم بھی نہیں لگاتے. میری بہن بھی یہاں پر، مسز بھی یہاں پر ہے. یقین مانیں فیئر اینڈ لولی بھی کریم نہیں لگاتے ہم. یہاں تک پوچھے کیوں؟ وہ صاف کرتی ہے سر، یہ جو نا وائٹ کرتی ہے. سمجھے اس بات کو؟ یہاں تک ہم احتیاط کرتے ہیں اس چیز کو. چہرہ تو پتہ لگ جاتا جی نا، مجھے بڑا پتہ لگ جاتا جی. وہ آ کے نہ بھی ہاں جی وہ نہیں اسی جتنا مرضی چھپا لو. شاعر بانی کی میٹنگ ہوتی ہے، نہیں کر کے آتے، آگے پیچھے جناب نائٹ کریم سارا کچھ چلتا ہے. یقین مانیں چلتی ہیں نائٹ کریم میں یہ سارا کچھ. او بھائی آپ کا تو ریلیشن ہی نہیں خدا کے ساتھ بنا. آپ کیا کس کو بتا رہے ہیں؟ خدا تو دیکھ رہا ہے. پاسٹر دیکھ نہیں رہا، آپ ذرا بھائی ساجد ادھر ہے، وہ دیکھ نہیں رہے. بھائی خدا تو دیکھ رہا ہے. تو پھر خدا ہی اپنے خادم کو کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے پریچ کر دے، بس تو کر دے، میں تیرے نال ہاں، بس کر دے پریچ. سمجھ لگی؟ یہ ہے بات. پھر بھائی پریچ کر دینا. پھر اگلے بندے بھائی اج کیویں بھائی نوں پتہ چل گیا ہے کہ اے کریم کسے لگدا شکایت لا چھڑی ہے. وہ شکایت نہیں لا چھڑی سر، وہ خدا ہر رپورٹ دیتا ہے، وہ خدا بتاتا ہے. اچھا سنیں سر، وہ جنگ تھی نا علیشا کے ساتھ، وہ علیشا کو پکڑنے کے لیے تھی نا بات ایک.
نہیں اسی وہ علاقے میں بادشاہ کے ساتھ جنگ تھی، لیکن وہاں پر لیشا تھا، نبی تھا. کہتا ہے اب لیشا کو خدا استعمال کرتا ہے، کہتا ہے ادھر نہیں جائیں، ادھر وہ آ رہے ہیں اگے. کہتا اچھا. وہ بیچارہ بادشاہ دشمن جڑا پریشان ہو کہ انہوں نے دستا کون ہے یار، ساڈے وچوں کوئی بندہ ہے جڑا شکایت لاندا ہے. کہنا نہیں بادشاہ انج نہ کہہ توں، وہ جڑا لیشا نہیں انہاں دے نبی جڑا ہے وہ دسدا ہی ساریاں گلاں، وہ تے اپنی کوٹھی 'چ بیٹھا رہندا بس، کوٹھی 'چ بہندا بس، تے کم سارا پتہ لگ جاندا انہوں، باہر دے ماحول دا پتہ لگ جاندا ہے جی. ہاں جی وہ خدا اس کے ساتھ ہے، وہ خدا اس کو بتاتا ہے علیشا بادشاہ کو بتا وہاں پر نہ جانا، وہاں پر وہ آنے والے ہیں. ٹھیک ہے خداوند میں بتا دیتا ہوں. نبی بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے مسئلہ چل گیا. جب اسی طرح تو خدا استعمال کرتا ہے. اے نبی نائٹ کریم لائی، بولے نائٹ کریم تھے. اچھا جی ٹھیک ہے خدا بول دینے. اچھا بھائی کو خدا لکھوار ہے، ایوی بول ایوی بول ایوی بول ایوی بول ایوی بول ایوی بول، یہ سب چیزاں بول دوں کیونکہ میں چاہنا انہوں کی بہتری، کیونکہ میں لے کے جانا ہے، میں چھڑنا نہیں انہوں اتنے. ٹھیک ہے تو فرشتہ جو ہے وہ تب تک آپ کو نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کا ریپچر نہیں ہو جاتا. کیونکہ موسیٰ یاد ہے، موسیٰ جب نکلا نا تو کہا یہ فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا. سمجھ لگی؟ یہ تب تک فرشتہ نہیں چھوڑے گا جب تک ریپچر نہیں ہو جائے گا. تو کلام میں لکھا ہے نا جو اسے ڈرتے ہیں خدا ان کے چگرد اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، فوج بھیج دیتا ہے فرشتوں کی، وہ نظر بھی نہیں آتے ایسے. سمجھ لگی؟ ایسی اسپیشل فورس ہے. ٹھیک ہے وہ فرشتے خدا بھیج دیتا ہے. چلے بھائی پالوس کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے سب کوڑا کرکٹ ہے، یہ کوڑا ہے میرے لیے سب یہ چیزیں. پہلے وہ ہو سکتا ہے کچھ کرتا ہو جو بھی ہے، وہ کہتا ہے میری جڑی فائدے چیزیں سن میرے واسطے فائدے چیزیں جڑیاں ساریاں میرے واسطے کوڑا نہیں. اندر بیوٹی ہوندی ہے بن جائے گی، انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا، اے تسی لاؤ گے کریم تے انج ہوئے گا، اے تسی سورج نکلدا تسی اے لاؤ پھر سورج تانوں نہیں مسئلہ بنائے گا. یہ سب چیزاں نے. کہتے ہیں اچھا جی ہوتا ہے سن بلاک چیزیں. بھائی اسی بھی خادم ہاں، خدا نے ٹریننگ دیتی ہوں نا. خادموں نے کیوں پتا ہے؟ خدا نے ٹریننگ دی ہے بھائی، ہم خریدتے نہیں ہیں، خدا ٹریننگ دیتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ خادم. ہاں جی سمجھ لگی؟ تو اب سنیں کہ خدا ٹریننگ دیتا ہے، بیٹے بول یہاں سے یہ بول یہ بول. سمجھ لگی؟ یہ میری بہنوں ایک ذہن میں رکھیے گا بھائیوں. وہ پائی بھینا کی برا نہیں مڑ دے، برا نہیں مڑ دے. برا بھی ایسے جناب کریماں لائیاں جناب دے مار ساڑھے چار کری جان جناب کی ہونڈا ہے جناب جنگ لگنی جناب لگے جناب محنت کرن جناب پتہ نہیں یار. میں صبح پھر فون کرنا ہاں تو پھر کیڑی لائی ہے کریم؟ میں اے لائی اے لانا اج کل اے میرا بڑا فیئر ہو رہا ہے. اچھا جی بڑا کیا پیارا رنگ ہو رہا ہے یہ بڑا نکھر دی بڑی نویں کریم آئی. اچھا تو کیڑی لا رہا ہے؟ میں تو نیلی لا رہا، نیلی کر کے انج کر کے. اچھا میں لا رہا. اچھا چرچ میں پھر کیڑی پینٹ پا کے آ رہے ہیں؟ جینس بھی پا کے آ رہے ہیں؟ کیڑی پا کے آ رہے ہیں؟ وہ والی پا کے آ رہے ہیں؟ وہ تھوڑی جڑی پھٹی اسٹائل وہ لے کے ہاں ہاں میں وہ پا کے. چلو ٹھیک ہے بس یہی باتیں ہیں. خدا تو ہے نہیں ان کے پاس، بس یہ کام چلتے ہیں. ٹھیک ہے فیلوشپ خدا کے ساتھ نہیں ہے. اب بھائی پالوس آج دیکھیں معذرت سے ایک بات کرنے لگا ہوں، یقین مانے آج میسیج میں بھی نا ایسے ایسے ڈیکنز، آپ سمجھ لیں ساری باتوں کو میں جو پر ایسے بشرز، ایسے خزانچی، ایسے پاسٹر بال کالے کرتے ہیں. کام چل رہا ہے بھائی سمجھو بھائی جی گل نو بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ بڑا سننا ہے ذرا ہے جی. سمجھ لیں اس بات کو. تو سمجھ لیں جو ہم بات کر رہے ہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں بات بڑے ایک میں نے ایک بات لکھی. اینک لگاتے ہیں ٹھیک ہے، آنکھیں خراب ہو اینک لگے سمجھ آتی ہے. بھائی دانت خراب ہو نیا لگواتے ہیں سمجھ آتی ہے، نہیں میں منع نہیں کر رہا سمجھ آتی ہے. لیکن یہ بال کالے کرتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی مجھے. آج ڈیکن یہاں پر آ کر پریچ کرتے ہیں، پریچ نمرات بھائی میٹنگ لیڈ کرتے ہیں. آپ کا نا میں جو بات کہہ رہا ہوں نہیں جو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے بھائی، میں نہیں یہ کہہ رہا، میں عزت کرتا ہوں سب کی. لیکن سمجھے میں آج دکھ سے ایک بات کرنے لگا ہوں، دکھ سے. میں نے بہت سارے دیکھے ہیں پاسٹرز ایسے ہیں جو کالا کولا لگا کے جناب آ جاتے ہیں. بھائی کادے واسطے؟ نویاں فیملیاں آ رہی ہیں نا بھائی جی، تے بڑے بڑے خوبصورت فیملیاں نے بھائی جی. پھر سمجھا کرو نا پھر تیرا خادم نے ضرورت اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے نا بھائی. وہ نا آہو سمجھا؟ سمجھ لگ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسے ایسے خادم ہیں جو ہاں جی ایسے ایسے سر ایسے ایسے خادم ہیں سر، اندر بھی کام چل رہا ہے
اپنی ایک وائف ہے, ایک باہر بھی چل رہا ہے. یقین مانے ایسے دھوکے باز خادم بیٹھے ہوئے ہیں, اندر بھی کام چل رہا ہے اور باہر بھی چل رہا ہے. سر ایسے ہیں, دیکھیں ہم نے, سنی, دکھ لگا, یعنی کئی دنوں میں باتیں سنی ہم نے, سب یہ چل رہا ہے, سمجھ لگی. لیکن میں کہتا ہوں کہ کلام کے ساتھ ہمیں آمین کرنا ہے, کلام آنکھ سے آمین کرنا ہے بس. کلام کیا کہتا ہے؟ ایسے ایسے بھائی, میں کل ایک بھائی اشوک سے بات کرتا, بھائی میں نے کہا خادم بھی کرتے ہیں بھائی ہمارے پاکستان کے اندر, کہتے ہوئے اتنا دکھ کی بات ہے بھائی, سمجھ لگی. ایسے ایسے ہیں اور منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اب قصور کس کا ہے؟ قصور سمجھے, قصور کس کا؟ کوئی تو بول دے قصور کس کا ہے. کوئی بھی نہیں بولے گا. قصور کدھر ہوئے گا؟ پاسٹر کا. اگر پاسٹر خود کرتا ہے, پاسٹر خود کرتا ہے تو پھر خدا ہی پھر انہوں نے پھر سنبھالے گا. پھر تو خادم پاسٹر نے پریچ کرنا, کیوں؟ کیونکہ خدا نے اس کو لیڈر کھڑا کیا ہے. آج ہماری فیلوشپ میں سے اور یہ پاسٹرز وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, سب باتیں سمجھتے ہیں, لیکن سمجھیں اس بات کو, صرف آپ ہی کے لیے نہیں, یہ آگے بھی جائیں گی باتیں, سمجھ لگی, آگے بھی جائیں گی. اب سنیں ذرا, بال کالے یہ سارا کچھ کرتے ہیں بھائی. نبی کہتے ہیں, سنیں ذرا, نبی ایک بات بیان کرتے ہیں. ایک لڑکی آئی گیت گانے کے لیے, سمجھے اس بات کو. آج کوئی آئے نا, یقین مانے, میں اپنے چرچ کی بات میں تعریف نہیں کرنے لگا, سمجھانے لگا ہوں. بڑا اچھا طبلہ بجاتا ہے لڑکا, ایک بڑا اچھا طبلہ بجاتا ہے. وہ بہن بلیور ہے, اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ایک دن آیا, صرف ایک دن چرچ میں آیا, بال لمبے لمبے رکھے ہوئے ہیں, پیچھے بیٹھا ہوا تھا. کہتے تواڈے بھائی نے نا, تواڈے پاسٹر نے مینوں باہر کھڑ دینا ہے, بھائی باہر کھڑ دینا ہے. میں نے کہا نہیں باہر نہیں کھڑنا گا, پیچھے جا کے بیٹھ رہا ہوں بس. میں کہا سنی گل نو سنی بس, ٹھیک ہے. وہ دی مسز نے زور لگا دیا, وہ کہتے ایک بار چرچ میں آؤ, چرچ میں آؤ, چرچ میں آؤ. بڑا اچھا طبلہ بجاتا ہے وہ, اور وہ آگے آگے جا کر بجاتا ہے کافی. تو وہ اتنے بڑے بھال ہیں جناب اس کے, ہیں جی. تو ہوا کیا کہ بھائی وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ یہاں پر آئے اور ایسے کرے, نہیں کرتے. یقین مانے میں خود بجا لیتا ہوں, بھائی بجا لیتے ہیں, ایسے ہم گزارا مزارہ کر لیتے ہیں, لیکن ایسا ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آئے اور بجائے. پکی بات ہے یہ, سمجھ لگی. کیونکہ ہمیں یہ پلپٹ خدا کا ہے, یہ میرا پلپٹ نہیں ہے. یہاں پر آ کر اپنی مرضی نہیں چلتی, پھر کوئی لے لیتا ہے, کہتے ہیں ہون چل, ہون تن میں استعمال کروں گا, کوئی لیتا ہے, سمجھ لگی. اب سنیں ذرا ایک بات, اس لیے آج کون منع کرے گا؟ میک اپ نہ کرے بہنیں, یہ نہ کرے, نائٹ کریم نہ لگائیں. وہ کہیں تک پیچھے پیار ہوں خادم پر پیار ہو, پیچھے پیرو خیر ہے. وہ بھائی ڈاکٹر کو جائیے نا, جدو سر درد ٹھیک نہیں ہونی تو ڈاکٹر پھر دوبارہ وہ سر درد کی دوائی دے گا. وہ ایک مسئلہ سیدھا ہوئے گا تو اگلا چلے گا نا کام نہ بھائی جی. وہ بھائی نو نے ایک کی منادی, 120 سال منادی کی تھی, ایک کی میسج, ہاں جی ہاں جی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ اندر آ جاؤ بھائی جی. ایک کی منادی, 120 سال کا نام, سمجھ لگی. ایک اب کون منع کرے گا؟ یقین مانے میسج کے چلتے میں جب دیکھا جاتا ہے نا ایسی چیزیں, دکھ لگتا ہے, یقین مان بڑا دکھ لگتا ہے. اور جو دوسرے لوگ جب دیکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یار تھوڑے میسج بھی ہیں جی. کسی نے کہا پنڈی میں کسی کو بھیجا, بھائی وسیم جانتے ہیں, کسی بھائی کو بھیجا تھا چرچ میں, کسی میں بھائی وہ, ہاں جی, جو آپ کا وہ دماد ہونے والا ہے, اس کو بھیجا تھا ایک دن کسی چرچ میں. انہوں نے کہا بھائی جی چیزاں چھڑیاں جتوں نکلے ہیں, اتنے بھی وہی چیزاں نے اس چرچ میں جا کے بھائی جی تو سانو جس چیزیں سانو کلیا سی. سمجھ لگی بات کی, مطلب چرچوں میں ایسی چیزیں. یقین مانے یہ چیزیں نبی کہتے ہیں پاسٹر چوڑیاں پا لین, پھر چوڑیاں پا لین, پھر سمجھ لگی. یہ پلپٹ جو ہے یہاں پر یہ بات نہیں ہوتی نا تو اتر جائے, چھوڑ دے, اس کو چھوڑ دے, ہاں جی وہ چھوڑ دے, اور جناب کسی اور کو کھڑا کرے وہاں پر, سمجھ لگی. پر جو پریچ کرتا ہے, خدا اس بھائی کو برکت دے جو یہاں سے پریچ کرتا ہے. اس بھائی کے لیے یقین من دل سے جو ہے نا وہ پیار آتا ہے اس کے اوپر, کہ جو یہاں سے پریچ کرتا ہے, سمجھ لگی. اب آگے چلیں تھوڑا سا اور ذرا. نبی بتاتے ہیں کہ وہ ایک بہن آئی ہمارے پاس, تو یہ سارے ٹھیک ہو نا, ہاں جی. ابھی یقین مانے آگے جانا ہے, بڑا ٹائم کھلا ملے ہے. ہاں جی, ہالےلویا ہالےلویا. ایک اور اگلی گل سن لو نا, ٹبر بھی نال لے کے آیا, کوئی گل نہیں, تھوڑا اور ٹائم لگ جائے تو کوئی گل نہیں. ہاں جی اب چلے ذرا, یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں, چلیں گے ہم آگے اور اس کو ذرا.
بڑی پیاری بات ہے. اب سنیں ذرا, نبی بتاتے ہیں کہ جب ایک بہن آئی چرچ میں تو کہتے ہیں میں نا گیت گانا چاہتی ہوں, تو لکھتے نقلی بناوٹی لکھتے لگا کر وہ آئی. نبی کہتے اس لائق نہیں ہے, واپس چلی جا, واپس چل جا, تو اس لائق نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر تو پریچ کرے, وہ سوری مطلب آ کر گیت گائے, تو پرستش کرے, اس لائق نہیں ہے. اب یہ نبی کے چرچ میں, تو ہم تو میسج وہی جو نبی نے پریچ کیا وہی لے رہے ہیں, تو پھر ہم اپنے چرچوں میں کیوں نہیں یہ بات رکھتے؟ ہم کیوں کالا کولو والوں کو بٹھا لیتے ہیں, یہ سارے کچھ وہ بڑے بڑے جو بھی آئے گا, آؤ جی فنکشن ہے جناب, وہ کوئی لبدا نہیں پیا, یہ نہیں پھڑ لو, خیر ہے یار بھائی, جگار جگور نہیں چلیں گے یہاں پر, جگار نہیں چلیں گے یا نہیں ہے بھائی, کوئی اپنا ہی لا لو, کوئی ایسا مٹھا لا لو, کوئی گل چل جائے گا, وہ بھائی سمجھ لگی, وہ چل جائے گا. چلیں آگے چلیں ذرا. اب جب تک ایک پاسٹر کی خدا کے ساتھ یہ فیلوشپ نہیں ہے تو تب تک زندگی پیدا نہیں ہوگی. سنیں ذرا اس کو سنیں ذرا. کبھی فارمی انڈے دیکھے آپ نے؟ فارمی انڈے کدی جدوں فارمی انڈے وہ وائٹ انڈے جناب, وہ لے آ کے تے مرغی تھل رکھو, کدی بچہ نہیں نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ مرغی کا ملاپ نر کے ساتھ نہیں ہوا. سمجھ لگی؟ خوراکوں کے ساتھ, ایس مشن دی او مشن دی خوراک لے لی, او دی لے لی خوراک, او سیمنری کر لی, او سیمنری کر لی, ساتھ زندگی پیدا نہیں ہوگی. سمجھ لگی؟ کبھی بھی. اب نر کا جب ملاپ ایک فیمیل ساتھ ہوتا ہے پھر سر زندگی پیدا ہوتی ہے, ایک بچہ پھر پیدا ہوتا ہے. سمجھیں جو میں بات کر رہا ہوں؟ ایسے بچہ نہیں پیدا ہوگا. کیسے سر؟ ایسے انڈے آئندہ پھر گندے ہی ہوں گے, گندے ہوں گے. جنہیں مرضی آنڈے جناب بھاویں انہوں 100 سال رکھ لو جناب, وہ گندا ہی ہوئے گا, وہ خراب ہوئے گا اینڈ. ٹھیک ہے, پھر وہ بسکٹ بن کے سوپر تو یہ وہ تو یہ سر, ہاں جی کیک تو یہ سارا کچھ بنے گا. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ بنے گا, باقی وہ زندگی پیدا نہیں ہوگا کبھی بھی. اب کبھی اس کے وہ نہیں ہوگی, زندگی نہیں نکلے گی اس میں. اب چلیں ایک اور جگہ پر, ہائی بریڈ. نبی کہتے ہیں ہائی بریڈ, گھوڑا اور گدھا, مطلب ان میں فیمیل اور ایک میل جب ہوتے ہیں تو ایک کھچر پیدا ہوتا ہے. کھچر, اور کھچر کے اندر زندگی نہیں ہوتی. کھچر کبھی بھی نسل پیدا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ملاپ ہے, کوئی مکس کے ساتھ ہوا ہے. یہ آپ کہیں ہم میسج میں بھی ہیں لیکن وہاں سے بھی اے بھی لے لیا, اس مشن کا بھی لے لیا, وہ بھی لے لیا, چل کام چل جائے گا. تھوڑا نیٹ تو بھی لے لو, تھوڑا یوٹیوب تو بھی لے لو, وہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو کام, تو چلو اپنا چلو کام کر لو, تو کام پا لو, چلو جی کام ہو گیا. کام چلے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی کبھی بھی ایک اچھا بلیور آپ نکال نہیں سکتے چرچ میں سے جب تک آپ کا ایک پاسٹر کا جو فیلوشپ ہے وہ خدا کے ساتھ نہیں ہے. تب تک آپ کبھی ایک اچھی نسل پیدا نہیں کر سکتے, کبھی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی. اب سنیں ذرا آگے چلیں. ایک بار کچھ لوگ تھے, وہ فلپس کے پاس آئے, یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. فلپس کے پاس آئے اور کہتے ہیں ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں, جناب ہم یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. اب فلپس کیا ملاپ یسوع مسیح کے ساتھ تھا. سر آج کے پاسٹر کا جب ملاپ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں, وہ کبھی بھی لوگوں کو یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ملا سکتا. وہ کہیں روزری کے ساتھ ملا دے گا, وہ کہیں اور قیدوں کے ساتھ ملا دے گا, تھوڑا وہ چیزاں ملا دے گا, لیکن وہ کبھی بھی یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ملا سکتا. وہ کہتے ہیں ایسے یسوع نے ملنا چاہتے ہیں جناب. کہتے ہیں جناب اچھا, اندریاس کو فلپس ملا. ایک اچھا فلپس آپ کا, میری بہنوں میرے بھائیوں, آپ کا پاسٹر ہے جو آپ کو یسوع مسیح کے ساتھ ملاتا ہے. آمین. اور میری بہنوں میرے بھائیوں سمجھے اس بات کو, وہ آپ کا پاسٹر آپ کا فلپس ہے, فلپس جو پاسٹر ہے, تو یہاں پر فلپس ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات آپ سے ہو رہی ہے, نام فلپس کا ہے. ٹھیک ہے, آپ بھی بائبل میں ہیں, ہاں جی. تو وہ اس کی جب کہنا میں تو بڑے روزے رکھنا, اے نہیں کرنا, اونج کرنا, اے نہیں کرنا, پھر بھی بے شک جو مرضی کرو. ٹھیک ہے, جب خداوند کا جیون آپ کے اندر نہیں ہے, خداوند کا جیون آپ کے اندر نہیں ہے, تب تک کام نہیں چلے گا. خداوند کی زندگی آپ میں آنی چاہیے. لگے رہو گے سالوں سال منادی کرتے رہو, کوئی جیون کو کوئی زندگی پیدا نہیں کر سکنی, کوئی زندگی پیدا نہیں کر سکو گے. چندے آن گے, سب کچھ آئے گا, اور بڑا کچھ آئے گا, سب کچھ وہ تو ہوگا, سب کچھ ہوگا, تو کام چلتا رہے گا, لیکن زندگی پیدا نہیں ہوگی. وہاں سے کوئی زندگی نکل نہیں سکتی. پکی بات ہے, کبھی زندگی نہیں نکل سکتی جب تک ایک پاسٹر کی فیلوشپ خداوند کے ساتھ نہیں ہے. سمجھ لگی؟ اب سنیں ذرا اگلی بات.
جب یسوع مسیح کے پاس فلپس گیا, اندریاس گئے, خداوند آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. خداوند کہتے ہیں مینو ملنا ہے. اب خداوند کے الفاظ سنیں, مجھے ملنا ہے تو مرنا پڑے گا اس کو. اگر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کو مرنا پڑے گا, اپنی دلیل ختم کرنی پڑے گی, اپنی مرضی ختم کرنی پڑے گی, سب کچھ ختم کرنا پڑے گا, اور پھر مجھ سے ملاقات ہو سکتی ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں میرے پیچھے آ, میرے پیچھے ہو. آمین. کب؟ کہتے ہیں جب گندم کے دانے کی مثال دے دی یسوع مسیح نے. کہتا ہے گندم کا دانا جدوں تک کلا رہندا نا, ایتھے رکھ دو, ایتھے گندم دانا ایتھے رکھ دو, 10 سال پہ آ رہے سر زندگی پہ وہ اگے گا ہی نہیں, کبھی زندگی پیدا کر ہی نہیں سکتا. کب پیدا ہوگا پتہ ہے؟ سر زمین نرم ہے جی, ہے جی نرم, پھر اس کو لگائیں. وہ آپ کچھ بھائی جانتے ہیں وہ کیسے کہ سارا کچھ ہے پروسیس. جب وہ اس کو پانی لگاتے ہیں پھر سارا کچھ ہوتا ہے, پھر اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے, SUN سن کی روشنی پڑتی ہے, وہ پھر گندم کا سٹا ایسے بالی نکلتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اوپر آتا ہے, اوپر آتا ہے, اوپر آتا ہے, اوپر آتا ہے, لیکن دانا پھر بھی نہیں ہوتا. ابھی سٹا اینڈ پر ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سٹے کے اندر, چھلکے کے اندر دانا ہوتا ہے جو اینڈ پر ہے, دانا اینڈ پر. اب اس کی شکل اور جو نیچے مرا ہے اس کی شکل جب سیم ہوتی ہے, اس کی سیم ہوتی ہے. آمین. سیم شکل ہوتی ہے. او دانے دی تھی اس دانے دی. کس کی روشنی سے؟ SUN سن ایسے ہوتا ہے, پر ایک SUN سن, ایک SON سن بھی ہے, وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. جب اس کی روشنی یہاں پر پڑتی ہے تو پھر زندگی پیدا ہوتی ہے. خیر ایک چیز اور ہے, یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے مر گیا, نیچے گیا. آمین. نیچے گیا. تو سر آج جو بیج ہے, وہ بیج اور وہ بیج جب سیم ہوں گے نا تو کام چلے گا. شکل اونجی ہونی چاہیے بالکل جویں تھلے بیج ایک مریا. کیڑا؟ یسوع مسیح. وہ اور ہم ایک, دوست, دو ست. سمجھ لگی؟ دو ست جو میں نے بات بتائی, یہ ہے ایک. آمین. فیلوشپ. تو جب یہ چیز نہیں ہوگی, نبی ایک بتاتے ہیں, ایک بات سنیں. نبی کہتے ہیں ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ کی اس کے ساتھ پیار ہو, فیلوشپ ہو, تو آپ اس کا اظہار نہ کریں. آپ کی فیلوشپ کس کے ساتھ ہے؟ نبی کہتے ہیں اپنی فیلوشپ مجھے آپ دکھائیں, میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کیسے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ نبی کہتے ہیں ایک کتا, سنیں ذرا, اس کو جب چچڑ جو چمڑے ہوندے نا, چچڑ کہنا تسی ادھر لیٹو اینج ہو نہیں سکتا تو چچڑ نہ چمڑن. اب کون سی فیلوشپ میں ہے؟ کون سی فیلوشپ میں ہیں آپ؟ چچڑا والی فیلوشپ. اچھا بات بھائی نے پچھلے سیمینار میں نا بھائی کے پاس نہ جا کر ڈڈو دی بڑی گل رکھی سی. سنے اگلے بات سنے ذرا. تو آپ کس کی فیلوشپ میں ہیں؟ نبی بتاتے ہیں میں آپ کو 5 منٹ میں بتا دوں گا کہ آپ کی فیلوشپ کیا ہے. 5 منٹ میں بتا دوں گا آپ کی فیلوشپ کیا ہے. میں جانا آگے بڑا ہے ابھی. اب سنیں ذرا, اب سنیں. فریب نہ کھاؤ, بری صحبتیں اچھی عادتوں کو. آپ کی فیلوشپ کس کے ساتھ ہے؟ غلط فیلوشپ ہے یا درست فیلوشپ ہے؟ خداوند کے ساتھ فیلوشپ ہے یا کسی اور کے ساتھ فیلوشپ ہے؟ اگر اور کے ساتھ ہے تو مت سمجھے کہ ہمارا ریپچر ہے. کہتے ہیں ایک کھیت میں 2 بندے کام کر دے ہون گے, یہ پاسٹر ہیں 2. ہاں جی, یہ 2 پاسٹر, ایک کھیت کے اندر 2 پاسٹر کام کر رہے ہیں, ایک لے لیا جائے گا چھڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی, تلوار چلانا آیا, یسوع مسیح کہتے تلوار چلانا آیا, گتے والی تلوار نہیں. ہاں جی, تلوار, وہ تلوار خداوند کا کلام ہے. جب یہ چلتا ہے بہن میک اپ نہ کر, وہ تلوار چل گئی. ہاں جی, لو جی آج تو میک اپ منع کیتا ہے, چلو جڑا بیج چھڑ دیاں گے بھائی, چھڑ دیں. نائٹ کریم لائی دی چوری, بندے نوں نہیں سی پتا نائٹ کریم دا. ہیں تے اج سنی نا گل, چلو اج یہ بھی نہ لا بیج کے کہا, چلو چھڑ دینے ہیں بھائی. اج بیج ہے نا, وہ فیئر اینڈ لولی لائی دی سی, رنگ چٹا کر دی سی, مشہوریاں بھی بڑی آندی, میں تو اتوں ویکھیا سی. اچھا ہاں جی, اب بھائی وہ بھی ختم, فیئر اینڈ لولی بہن بند کرو. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بند کر دینا جی. ہاں جی, تلوار ہے نا اسٹیل دی بھائی, تلوار ہے تلوار. گتے والی تلوار نہیں, وہ گتے والی تلوار بچن دے دیے. چلو جی بچے لگے نے, پاسٹر بھی ہیں جی گتے تلوار لگے نے. چلو جی وہ اثر ہی نہیں ہو رہا. ہاں جی, وہ گتے تلوار, چلو جی پھولی ماریا سانو کہہ رہے. عجیب ہے سب چیزیں. آج ایسے پاسٹر لگے ہوئے گیم کر گیم, وہ گیم کی بات یاد آئی, چلیں سن لیں. کرنا نہیں چاہتا لیکن بات آگے بیچ میں کروں گا میں. سنیں بڑا آپ اچھا لگے گا آپ کو. فٹ بال کی ٹیم تھی جناب, سنیں ذرا, اور معاف کرنا دنیاوی بات کروں لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات ساری.
فٹ بال کی ٹیم تھی اور کیا ہوا کہ ایک نکما سا بھائی تھا. نکمے سے مراد یہ کہ بیچارہ نا اپنا نا ماڑا پلیئر جڑا پیچھے دا کیدا سی ماڑا پلیئر کہندا سر جی آئی تے نا ایک میچ مینوں بھی کھیڈن دیو نا سر مینوں جان دیو سر. کہندا نہیں تو نہیں جانا. اچھا انہیں دے تو بیچارے دا باپ ڈیتھ ہو جاندی, باپ کی ڈیتھ ہو جاندی. اس کے باپ کی ڈیتھ ہو چل جاتا ہے, گھر چل جاتا ہے. کہنا ابو جی ڈیتھ ہو گئی ہے, میں سر جاواں پھر انہیں کرواں. چلو ٹھیک ہے, کر کور کے جناب سب کچھ کر کے جلد باپ اتنی دیر ٹیم جو ہے فائنل میں پہنچ جاتی ہے. اچھا جی تو اب فائنل ہو رہا ہے, اب سنیں ذرا فائنل ہو رہا ہے اور جناب گیم شروع ہو گئی. پہلا گول انہوں نے گول ہو گیا, دوجا تیجا. کہتے سر مینوں اجازت دیو نا, ایک موقع تے مینوں دے دو سر, ایک موقع دے دو مینوں جان دیو سر, میں کھیلاں گا جا کے. کہنا تو اگے ٹیم رنڈی تو کی کر تو جا کے ہور رہنا ہے انہوں. کہنا سر ایک موقع تے مینوں دیو سر. کہنا ہے اگے ٹیم رنڈے ہی کوچ کہہ رہے. کہنا سر اب تھوڑے سے ٹائم رہ گیا, 4 گول ہو گئے, تھوڑا ٹائم رہ گیا, سمجھے اس بات کو. کہتے سر جی جان دیو تہاڈی مہربانی, گوڈے بڑے سر جی مہربانی, ایسے کوئی سر جی کوئی ویکھو نا, جان دیو. کہنا چل یار اگے ٹائم تھوڑا رہ گیا, چل تو جا تو کی اتنے کر. چلا گیا جناب, جو ہی بال آئی دھڑل گول اس نے دے دی. وہ سارے حیران ہو گئے, ایک دم سے ماحول چینج ہو رہا ہے. دوسرا گول, تیسرا گول, چوتھا گول, سارے جناب بڑے کھڑے ہو گئے. کوچ حیران ہو گیا, وہ یہ کردا کی پیا بھائی. اچھا کہندا 4 جڑے گول کیتے نا انہاں دا کوئی فائدہ نہیں. کہندا 5واں گول کرتا جتنے اساں. جناب گیا, جناب بال آئی, جناب بھاگتا, جوش تھا بڑا اس کے ساتھ. اور وہ بھی ایک پیچھے ایک بات تھی, بھاگتا گیا, دھڑل گول کر دی, گول ہو گیا. سارے جناب نعرے, سارا جناب بڑا گول اسٹیڈیم. کوچ آخر گل سن, کہندا کی ساری گیم ہے یار سانو سمجھا نا مینوں. کہندا کوچ صاحب گل سنو. کہندا میرا باپ جڑا سی نا پہلے اننا سی, ایتھے جدوں زمین تے سی. کہندا میرا باپ ٹر گیا, ہوں اتوں ویندا پیا میری گیم. کہندا میں اپنے باپ نوں وکھاؤن واسطے اپنی گیم کھیڈن ڈیا. ہاللویا, سمجھ لگی؟ اپنے باپ کو دکھانے کے لیے یہ ساری گیم کر رہا ہوں میں. اور سر آپ کا بھی ایک باپ ہے اور وہ یہوہ ہے. ہاللویا, وہ یہوہ ہے. آپ کون سی گیم کر رہے ہیں بھائی؟ گتے والے کھیڈن ڈے, یہ سمجھنا ہے. نبی بتاتے ہیں خدا ہر کسی کے ہاتھوں میں یہ تلوار دیتا نہیں ہے. اگر موقع ملا ہے نا, موقع کو ضائع نہ کریں. بس ہم یہ تلوار نبی کے ہاتھوں میں ایک بار آئی تھی. نبی کو آواز آئی یہ بادشاہ کی تلوار ہے. نبی نے کہا یہ بادشاہ کی تلوار تو اس کا کلام ہے, تو یہ ایمان والے ہاتھ چاہیے اس کو پکڑنے کے, اس کلام کو پکڑنے کے لیے. سر وہ آپ کو تلوار اس نے دی ہے تو اس کو کاٹتے جائیں. اس کو اس کی تلوار, پاسٹر تو میسج کا ہے سر, اس کی تلوار چلائیں. یہ کلام گتے والی تلوار نہیں خدا پکڑاتا, وہ تلوار پکڑاتا ہے یہ چل بھائی. اور اس کی تلوار 2 دھاری تلوار تیز ہے, ادھروں بھی جائے گی کٹے گی, ادھروں بھی جائے گی کٹے گی, ادھر بھی آگے کٹے گی. ہاں جی ادھر تک دھیان ہی نہیں, مینوں بھی کٹے گی. یہ اگلے نو کٹی جائے, اگلے نو کٹی جائے, اپنا پتہ ہی نہیں. ہاں جی سمجھیں, میں بات کیا ہے صرف ایک ہونا. ایک ہوں گے تو پھر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے خداوند کے لیے کچھ کرنا ہے, خداوند کے لیے. اور سارتوں تو کہیں مشورہ نہیں لیندے, کیوں؟ سنو چلو یہ بھی بات بتا دوں, بات ہے تو بتا دیتے ہیں. ایک تھا گاڑی پر نا ایک شخص تھا, تو وہ جا رہا تھا, اس کا ٹائر پنچر ہو گیا. ہاں جی نہیں سوری, ہاں ٹائر پنچر ہو گیا. اس نے جناب کھولا, ٹائر کو کھولا, اور اس کے بیچارے کے نٹ جو ہے نا وہ کھائی کے ساتھ وہ گر گئے. ادھر سے ایک جھلا سا بندہ بیچارا جنہوں لوگ پاگل کہنے سن, وہ گزرن ڈیا. کہنا جناب کی ہویا؟ کہنا تو پاگل ہے یار, تینوں چھٹ پڑا تو سائڈ تو. کہتے سر ہویا کی سر, دسو تو صحیح سر. نٹ سر اس کے گر کے کھائی میں, اور نٹ کیوں لائے ہوں, وہ ٹائر لانا ہے ہوں, تو جانا ہے انہیں. کہنا یار سر دسو تو صحیح مینوں سر کی مسئلہ. کہنا تو پاگل, تین ساری دنیا پاگل کہندی یار, تو پاگل کا مطلب ہوتا دیوانہ. سنے سر کہنا پاگل کہندے نے سارے, تو یار کی. کہنا سر دسو تو صحیح سر, مینوں لوکی پاگل کہندے نے, دسو صحیح پر مینوں سر. کہنا یار نٹ کھولے سن, نٹ ٹائر کھولیا, نٹ سارے کھائی چ ڈگ گئے نے. کہنا یہ کہڑا مسئلہ؟ کہنا ہے یہ مسئلہ ہی کون نہیں. کہندا انج کرو, ایک ایک نٹ تیناں ٹائراں دا کھول کے نا اینوں لا دو, اگے جا کے نواں نٹ پوا لیو تے جاؤ تے صحیح. کہندا تو تے پاگل سا ہے. کہندا ہے پاگل ہاں, بیوقوف تو نہیں نا. سمجھ لگی؟ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آج ہمیں پاگل ہی سمجھ رہے ہیں. تو سمجھتے رہے. نبی کہتے ہیں ایک شخص تھا جس نے اپنی بیک پر لگایا ہوتا میں مسیح کے لیے پاگل ہوں. ہاللویا, میں مسیح کے لیے پاگل ہوں. نبی کہتے ہیں نہیں, اس نے نا پیچھے سے دیکھا تو آگے اس نے لگایا نہیں, تم کس کے لیے؟
پیچھے پیچھے بھی لگایا, دونوں سلیٹیں لگائی تھی کہ تم کس کے لیے پاگل ہو, ایک سمجھ لگی. تو یہ پوچھتا ہے تم کس کے لیے پاگل ہو. آمین. ہم خداوند کے لیے پاگل ہیں, دیوانے ہیں, دیوانے. آپ کو پتا ہے خداوند بھی آپ کے, میں لفظ جو بول رہا ہوں سمجھے اس بات کو, مطلب خدا ہمارا شدائی ہو جاتا ہے. پتا کیسے؟ صدرک مسکب نجوع کا ہو گیا تھا, وہ صدرک کو آگ میں پھینکا, وہ نیچے آ گیا دم نیچے. یہ خدا ہے, اس کا پیار دیکھیں. وہ اپنے بچوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے جہاں پر رستہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہاں سے اپنے بچوں کو نکالتا ہے. آمین. آگے چلیں, سنیں, میں یوحنا پر جلدی سے جا رہا ہوں, بڑا ہے آگے. ہاں جی, ادھر کوئی مسئلہ نہیں, ابھی تو آپ کو اور بھی زیادہ بلیسنگ والے باتیں ابھی آنی ہے. سنیں ذرا, یوحنا برائڈ ہے, سب سے چھوٹا ہے. آپ کو پتا ہے یوحنا نے یسوع مسیح کی چھاتی کا سہارا لیا تھا. چھاتی کا سہارا صرف دلہن لیتی ہے اپنے دولہے کا. پڑھ کے دیکھ لیں, اس نے فیلوشپ سے یسوع مسیح انی فیلوشپ حیرانگی والی گل ہے. یسوع مسیح بیٹھے سینے کا سہارا لیا جی کر رہے, بس سمجھنے والی بات ہے. یسوع مسیح سینے کا سہارا لیا ہے, ٹھیک ہے, چھاتی کا سہارا لیا یسوع مسیح کا. یہ کیا ہے؟ ایسے ہے. یسوع مسیح اس سے پیار کرتے تھے. پترس نے انگلی اٹھائی اس کے لیے, خداوند جی دا کی بنے گا, کہندا ہے تینوں کی برائڈ دے اوتے انگلی چکن دے تو تینوں کی اس نال سمجھ لگی. تے میں چاہواں ایتھے کھڑا رہے گا. یہ ساری باتیں ہیں. انا آخیا یہ نہیں مرے گا بھائی, یہ برائڈ ہے, یہ نہیں مرے گی. آمین. اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں, وہ یوحنا ہے جس کو خدا پتمس کا جزیرہ ملے گی. پر ایک اور بات بتاؤں, یوحنا سے گرجوں کو بھی چھپا لیا تھا, لکھنے نہیں دیا, آپ پر کھول دی. ایک گرج ایک خدا کی آواز ہوتی ہے. آمین. گرج آپ کے لیے کھل گئی. تو گرجیں کب نکلیں گی؟ جب آپ اور خداوند ایک ہو جائیں گے. ایک. اب آگے چلیں تھوڑا سا, میں آگے پیج کے کر لگا ذرا, سنیے ذرا کدھر آگے. کنواری حاملہ ہوگی, اور کنواری شادی شدہ دی گل نہیں ہو رہی جڑی پہلے کسے مشن نال جناب ہے وے, وہ ایسی بات نہیں کر رہا. کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی. تو کنواری مانے تو کیا ہے؟ جو کسی مشن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے, بے شک شادی شدہ ہے, وہ کنواری ہے. سمجھ لگی؟ وہ کنواری ہوتی ہے جو کسی مشن کے ساتھ تعلق نہیں. یہ روحانی بات ہے, ٹھیک ہے. تو سمجھا پتا جی شادی کو نہیں, وہ کنواری ہے. نہیں اس کا تعلق جب ایک نر کے ساتھ ہوتا ہے, نر کے ساتھ, ٹھیک ہے. سنیں اب اس بات کو, میں وہ بات میں نے کر دی تھی. سنیں, کنواری تو آپ کا تعلق اب اس مشن میتھوڈسٹ کے ساتھ ہے, سلویشن میں وہ بھی کیوں نہیں پیار کرنا نا. پھر پائی جی سانو یسوع مسیح کہندے نے پیار کریا کرو, اسے واسطے میرا بھی تعلق ہے, تعلق ہے. سر آپ کسبی ہیں, آپ کسبی ہیں سر, کنواری نہیں ہے پھر کسبی ہے. کیونکہ تعلق آپ کا میتھوڈسٹ کے ساتھ بھی ہے, سلویشن آرمی. یہ نام کس نے رکھے؟ آدم نے. کن کے؟ جانوروں کے نام. تو سر یہ نام آج کس نے رکھے؟ خدا نے تو نام نہیں رکھے تھے, آدم نے نام رکھے. طوطا, شیر, جانوروں کے نام کس نے رکھے تھے؟ تو آج مشنوں کے نام کس نے رکھے؟ ہاں آدم نے. اب پکی بات. کنواری حاملہ ہوگی. سر جب کنواری حاملہ ہوگی تو وہ کنواری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ بیائی نہیں ہونی چاہیے. بیائی سے مراد یہ ہے کہ اس مشن تعلق کون نہیں خیر ہے. سر کبھی یسوع پیدا نہیں ہوگا آپ کے اندر سے, کبھی یسوع پیدا نہیں ہوگا, یسوع مسیح کبھی پیدا نہیں ہوگا جب آپ کا تعلق صرف اور صرف میسج کے ساتھ ہے, بس. آمین. چلے آگے اور چلیں. بڑی پیاری بات ہے. آپ سمجھیں کہ بھائی روح القدس آ گیا, اور جو میرا لیول جناب اونچے ہو گیا, جناب روح القدس آ گیا. نبی بتاتے ہیں اگلے ہی ٹائم دورہ پڑ جائے غصے کا. روح القدس گیا ہے نا, میں تو روح القدس میں پڑھے ہاں, کہیں ایسے شوخی مارتے ہیں, لکھا ہے نا بائبل میں پڑھ کے دیکھیں تو موسیٰ کے زمانہ میں وہ خدا ساتھ تھا, لیکن لوگوں نے شوخی ماری اور پہاڑ پر چڑھنے لگ گئے. لکھا ہے شوخی مار کے چڑھ گئے, آگے پھر مارے گئے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ ساڑھے بھائی روح القدس میں پڑھے ہیں, بھائی اسی پڑھے ہیں. سر آپ خالی ہیں, پتہ ہی نہیں. کیونکہ آپ کو میں کہتا ہوں, مجھے کوئی ہاتھ کھڑا کر دکھائے 24 گھنٹے میرے اندر روح القدس رہتا ہے. سر آپ کو 5 منٹ بعد تو کسی کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. سمجھے اس بات کو میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کو. وہ تسی یہ نہ کہ بعد جو بھائی جی میں تو دیکھو نا روح القدس میں پڑھیا, ٹھیک ہے بھائی, لیکن میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کے لیول کو اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ 10 منٹ بعد تو آپ کا غصہ ہے جی, یہ لیول کا ہوتا ہے.
کبھی غصہ یہ، کبھی وہ جناب، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے، کبھی اس کے، کبھی وہ روح سے کدھر گیا؟ ہم کہتے ہیں روح سے بھرے ہوئے ہیں، میسج بلیور ہے. سر یہ لیول نہیں ہے. 24 گھنٹے آپ خداوند میں کیا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سر بات سنیں، 24 گھنٹے خداوند میں رہنا بڑی بات ہے. اپنے آپ کو بچائیں تمام رفاقتوں سے. کون سی؟ مطلب دنیا کی رفاقتوں سے. صرف خدا کے ساتھ ایک ریلیشن بس. سر آپ کے ساتھ کتنا ہے، آپ کیا کرتا ہے، آپ کا کتنا اچھا ہے، چھوڑ دیں بس. صرف خداوند کے ساتھ ایک ریلیشن رکھیں بس، خداوند کے ساتھ. سمجھ لگی؟ جو یوحنا تھا نا، یا نہ بڑا جناب، کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر. خدا نے کہا تینوں میں کرنا سیٹ. پلا کیویں کر کے سیٹ کراں گا؟ تینوں میں پتما جزیرے سٹاں گا، اوتھے میں تیرے کو لکھواواں گا، پھر تینوں علیحدہ کراں گا، سب تو علیحدہ کراں گا تینوں میں. ٹھیک ہے؟ یہ ہے ایک طریقہ کار خدا کا ریویلیشن، مطلب فیلوشپ میں ہونا، خداوند کی فیلوشپ میں ہونا، ایک ہونا خدا کے ساتھ، دوست ایک ہونا خدا کے ساتھ. آمین. مطلب آپ اور خدا ایک. سیموئل وہ شخص ہے، وہ نبی ہے جس نے خدا کی کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا. کسی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیا. ہر بات کو، جو بھی خداوند نے بات کی اس کو سر اس نے کہا ٹھیک ہے آمین، اس پر میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. سمجھ لگی؟ یہ ہے بات. چلے آگے چلیں تھوڑا سا اور ذرا جلدی سے ایک چیز پر چلتے ہیں. موسیٰ کی، آپ کو پتہ ہے موسیٰ کے، یہ بس میں سمجھے اس باتوں کو جو میں کرنے لگا ہوں اس کو سمجھیں. موسیٰ جب پیدا ہوا نا، جب موسیٰ پیدا ہوا، پیدا نہیں ہوا تو اس کے باپ کی ماں کی، باپ کی جو فیلوشپ تھی وہ خداوند کے ساتھ تھی، اور وہ دعا کرتا تھا. نبی اس میں سارا نہیں پڑھوں گا، صرف کوئی بڑا اہم جو بات ہے وہ پڑھنے لگا میں. ساری اہم باتیں ہیں لیکن موسیٰ کے متعلق تعلیم آپ سمجھ پائیں گے اس بات کو. کہ یہ خود سے پرنٹ کروائیے سر، مطلب فوٹو کاپی کروائیے. اب سنیں ذرا، ہوا کیا، باپ اس کا جو ہے وہ دعا کرتا تھا اور وہ روتا تھا لوگوں کو دیکھ کر، ان کی حالتوں کو دیکھ کر روتا تھا، خداوند رحم کرو. اور خداوند نے ایک بیٹا دیا اس کو. خداوند نے جب بیٹا دیا، بیٹا سر ایسے تھا کہ بیٹا جب دیا تو ایک پیغام بھی آ گیا. کیا؟ کہ بچوں کو مار دو. موسیٰ وہ اس کی طرف فرعون کی طرف سے آ گیا کہ بچوں کو مار دو، 2 سال سے بچے سارے نے مار دو. ٹھیک ہے جی. اب کام چل پڑا. اب آج بھی بچوں کو مارنے کے لیے ایسی ایسی چڑیلیاں ہیں، آپ کے بچوں کو مارنے کے لیے ایسی چڑیلیں نکلی ہوئی ہیں، آپ سمجھ نہیں پائیں گے. کیسے؟ آپ خود وہ چڑیلوں کے حوالے کریں گے. کیسے؟ یوٹیوب. ہاں جی، ایک چڑیل آئی، یہ لمبا سا ناک اور یہ فیشن اور یہ بچہ دیکھے کہ واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑی پیاری ہے، ماما جیسی لگتی ہے. کیونکہ ماما بھی گھر میں کرتی ہے نا جی، ماما جیسی لگ رہی ہے. اچھا جی، چلو ماما آپ جیسی. ہاں بیٹے میں بھی اب اور زیادہ کوشش کر رہی ہوں میں. سمجھے؟ اب اور زیادہ کوشش کر رہی ہوں. اچھا تھوڑی جی تعریف کرو زیادہ اور کام ہوئے گا. اچھا وہ بچہ اگلی دیکھے گا، ہاں اب یہ کیا ہے؟ یہ چڑیلیں ہیں جو آپ کے بچوں کو مار رہی ہیں. پتہ ہی نہیں، بچوں کو کھا رہی ہیں، بچوں کو مار رہی ہیں، بچوں کو. اب کیا ہے کہ وہاں پر بھی ایک آیا ہے جی، تو اس نے کہا کہ بچوں کو 3 مہینے تک چھپا کے رکھا، پھر پھینک دیا. پھینکنے سے مراد وہ ایک سسٹم بنایا اور ٹوکرا بنایا، سب کو رکھا، رال لگائی اور جناب اس کو ٹوکرے کے اندر ڈالا اور اس کو بند کیا اور سارا کچھ اس کو پانی کے اندر اس کو بہا دیا. سنیں ذرا اس کو اب نبی کیا کہتے ہیں، اس کو سمجھیں. خدا جب پکڑ لیتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے. سمجھیں اس بات کو. ہاں جی، اکھا کھول جان گی ایک ٹائم جدوں سمجھ لگ جائے گی. سمجھیں اس بات کو. اب کوڈ ہے، کوڈ نمبر ہے 230. اس کو سنیں ذرا، بڑے پیارا کوڈ ہے. گڈ مارننگ بولنی اور میں ماننا تھکے بھائی، تھکے. سنو ذرا 230 نکالنا ہے جلدی سے، یا سنیں. اب سنیں ذرا، جب بہا دیا پانی میں اس کے باپ نے اور والدہ نے اور سب نے بہا دیا اس بچے کو، موسیٰ کو، تو نبی کیا کہتے ہیں سنیں ذرا. کیوں؟ کیونکہ فیلوشپ تھی اس کی باپ کی. ٹھیک ہے، انہوں نے خداوند کے سپرد کر دیا. جب خداوند کے سپرد آپ کرتے ہیں کسی کو، سنیں، اب اس میں مگرمچھ تھے، بڑے بڑے مگرمچھ تھے اس میں، بہت بڑے بڑے مگرمچھ. اب مگرمچھ تو تھے، بچوں کو مگرمچھ کے پاس پھینکا جاتا تھا، لیکن خدا کا بھی پلان دیکھیں آگے ذرا.
وہ اب بھی مجھ پر بھروسہ، مطلب خداوند اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھ نیچے، فرشتوں کہتے ہیں وہ دیکھ نیچے، وہ اب بھی مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کون؟ اس کا باپ جو ہے، ماں جو ہے، وہ اب بھی مجھ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ میرے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، مجھے ایسے لوگ مل گئے ہیں جو آخر تک مجھ پر بھروسہ رکھیں گے۔ بھائی برنم 6 بار پلپٹ پر دستک دیتے ہیں، ریٹر اس کو دیکھو، اس پر نگاہ کرو۔ ہاں او کیا وہ عظیم سرما نہیں ہے؟ سنیں، باپ پانی میں چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کا باپ پانی میں چلنا موسیٰ کا شروع کر دیتا ہے اور چھوٹی سی کشتی کو دھکیلنا شروع کرتا ہے۔ میں خداوند کو یہ کہتے ہوئے سن سکتا ہوں، نبی کہتے ہیں میں خداوند کو یہ کہتے ہوئے سن سکتا ہوں، جبرائیل یہاں آ۔ ہاں خداوند کہتے یہاں آ، کہتے ہاں خداوند، 10,000 فرشتوں کو منظر پر بلا، 10,000 فرشتوں کو ادھر لے کر آ، جلدی سے لے کر آ۔ کہتے ہیں خداوند یہ آگے یہ آگے یہ آگے، کہتے ہیں اس کی ڈیوٹی لگا دے۔ ہاں کہاں پر؟ وہ نیچے دیکھ، وہ موسیٰ ہے اس کے اندر، کہتے ہیں اس کو کوئی مگرمچھ اس کو نہ پکڑ پائے، یہ ڈیوٹی لگا دے 10,000 فرشتوں کی، ادھر 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 ہر ایک جگہ پر اس کو کھڑا کر دے۔ میں آگے چلا گیا ہوں، سنیں جلدی سے تاکہ ابھی میں نے اور بھی آگے جانا ہے، سنیں سر۔ کہتے ہیں اس سب کی ڈیوٹی لگا دے۔ کہتے ہیں اچھا خداوند۔ جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہوگا میرے خدا۔ اس نے نرسنگا پھونکا اور 10,000 فرشتے جو نکل کر آگے، 10,000 فرشتے آگے نکل کر۔ پائلٹ یسوع مسیح ہے، خداوند ہے۔ کہتے پائلٹ خداوند آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں خداوند آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں سنیں ذرا، کہتے ہیں ہر جگہ پر نا فرشتے کھڑے ہو گئے، ایک جگہ خالی تھی آخر میں جو ہے نا لاسٹ میں وہ جگہ خالی تھی۔ کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں پر کون کھڑا گا؟ خداوند کہتے ہیں میں کھڑا ہوں گا ہاللیلویہ، وہاں پر میں کھڑا ہوں گا۔ سمجھ لگی؟ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کی پروٹیکشن کے لیے، کیونکہ موسیٰ سے خداوند نے کام لینا ہے۔ سر جب وہ خدا پکڑ لیتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے سر۔ ہاں بلیور کو جب پکڑتا ہے نا چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر وہ بلام کو پکڑے گا تو پھر نہیں، پھر تو ضائع کرے گا اس کو، وہ ضائع ہوئے گا۔ لیکن جب بلیور کو پکڑتا ہے اس کو نہیں، اس کو چھوڑے گا نہیں۔ نہیں تو نہیں جانا، تو میرا ہے۔ اچھا اب سنیں، چلے میں اس کو کوڈ کو بند کرتا ہوں، بڑا پیارا کوڈ تھا یہ، سارا نہیں میں نے پڑھا، یہ بڑا پیارا میسج ہے یہ۔ نبی کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پر ہر جگہ پر کھڑا ہو گیا لیکن ایک جگہ خالی تھی، خداوند کہتے ہیں میں جاؤں گا۔ سمجھ لگی؟ صدرک مسکم جو کی طرح یہ ہوا، دانییل کے پاس ایسے ہی ہوا۔ دانییل کو پتہ ہے آپ کو، شیر کھانا چاہتے تھے۔ نبی بتاتے ہیں شیر جو ہے دانییل کو کھانا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ جو شیروں کے اندر تھا اس سے بڑا دانییل کے اندر تھا۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں جو ہے وہ شیر ہے اس کو کھا نہیں پائے، کیونکہ دانییل کی جو فیلوشپ تھی وہ خداوند کے ساتھ تھی۔ آمین۔ چلیں آگے چلیں ذرا۔ موسیٰ بڑا ہو گیا، موسیٰ آگے نکل گیا۔ موسیٰ جب گیا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، میں صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جھاڑی میں جب آگ لگی ہوئی تھی تو موسیٰ کی ملاقات ہوئی، خداوند نے کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیا ملاقات کرنے کے بعد بیج تھا نا، نبی ہے نا، تو کیا اس کا جو اس کے اندر جو تعلیم تھی نا مصر کی ساری ختم کی تھی۔ اس کے جو نبی بتاتے ہیں اس نے نا جڑے بازو بنائے سن، انہوں نے ڈولے بنائے سن، جڑوں نے ڈولیاں رہ گئی نکیاں نکیاں 40 سال ایسا انہوں کیتا نا کہ نکی نکی ڈولیاں رہ گئی، مطلب انہیں بڑا سیکھیا سی، وہ تلوار چلانی سب کچھ کرنا، علم سارا کچھ اس نے مصر میں سیکھا تھا اس نے، کیونکہ اس نے بادشاہ بنا تھا، اگلا بادشاہ وہ تھا۔ ہوا کیا؟ نبی کہتے اس نے کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے اس نے ہر چیز کو لات مار دی، اس نے مصر کے خزانوں کو اس نے لات مار دی تھی۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا خداوند کے ساتھ اس کی فیلوشپ یہ تھی۔ اب آگے چلیں تھوڑا سا باغ عدن کا زبان جلدی سے باغ عدن کا ذرا دیکھیں ذرا۔ باغ عدن کے اندر فیلوشپ تھی خدا کی اور آدم کی اور ہوا کی فیلوشپ تھی، آپس میں بڑی زبردست فیلوشپ تھی، بڑا پیار، سب کچھ زبردست چل رہا تھا۔ اور وہاں پر آدم چھوٹا خدا تھا، سمجھے، اور وہاں پر تیسرا کھچاؤ تھا۔ تیسرا کھچاؤ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ بلیور سمجھتے ہیں تیسرا کھچاؤ کیا ہوتا ہے۔ تیسرا کھچاؤ وہ ہوتا ہے جو چیز نہیں ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کلام بولا ہوا کلام پورا ہونا، مطلب یہ آ جائے تو یہ ہو جائے گی، سمجھ لگی؟ یہ ہے تیسرا کھچاؤ۔ کیا پہلا دوسرا تیسرا سب جانتے ہیں تیسرا کھچاؤ۔ اور باغ عدن کے اندر تیسرا کھچاؤ تھا، تیسرا کھچاؤ، اور وہاں پر
اب یہ نہیں تھا کہ آدم نے سیڑھی تھی تو نہ بوٹا لانا ہے نا تو مرود لانا, تیری بیوی نے اگر مرود پسند ہے تو تو لانا ہے نا تو سیڑھی چڑھی تو مرود لا لیں. یہ چیز نہیں تھی. وہاں پر کانٹا بھی نہیں تھا, وہاں پر ایسی کچھ, وہاں پر شیر گھاس کھاتا تھا, بکری نہیں کھاتا تھا. وہاں پر گھاس کھاتا تھا, بکری نہیں, گوشت نہیں کھاتا تھا. وہاں پر گوشت تو کھانا ہوا اس نے بعد میں گناہ کرنے کے بعد سب کچھ. سنیں اب کیا آدم اور ہوا, آج آدم کہہ رہے ہوا آج خاکہ بنا رہا ہوں. ویسے میں ہوا آج کوئی چولہا چولہا لینا دل کرتا پہ. ہاں 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 ہاتھی تھے, ہاتھی تھے, ہاتھی ادھر آ. یہ بات مانتے تھے بھائی اس کی, ٹھیک ہے. اور وہ بیٹھتے تھے ہاتھی, وہ شیر, وہ سارے, وہ آدم اور ہوا اس کی بیوی اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ سارا کام چل رہا ہے. جناب شیر آئے ہیں, پاس آئے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. سنیں ذرا, اب ہاتھی آ گیا, چلو شیر ہاتھی نیچے ہو جا, نیچے ہو گیا, اس کے اوپر بیٹھ جا. ہوا چل تجھے سیر کروائیں ذرا, ذرا ادن کی ذرا سیر کروائیں ذرا باغ کی. ٹھیک ہے, ہو گیا نا. میرا نا امب کھان دل کرن دیا, نیچے آ جا. نیچے ہو گیا, لو یہ آم کھاؤ. یہ چل رہا تھا کام وہاں پر. یہ تیسرا کھچاؤ تھا وہاں پر. یہ سب کچھ چل رہا تھا وہاں پر. کوئی پڑھ کے دیکھ لے, وہاں پر کوئی بکری جناب وہ شیر بکری نہیں کھا رہا تھا. ایک بڑا اچھا ماحول تھا. لیکن ہوا کیا, ایک اور آ گیا. ہیں جی, ہوا نے اس کی بات سن لی تو کام خراب. اب کیا ہوا, نبی بتاتے ہیں ان کی آپس میں جو فیلوشپ ہے, یہ کرنے کے بعد سب جانتے ہیں یہ جب ہو گیا سب کچھ گناہ ہو گیا جس سے منع کیا گیا, جب ہو گیا تو کیا ہوا. اچھا یہ سانپ جو ہے نا یہ ایسا نہیں تھا پہلے, یہ آپ سب جانتے ہیں. وہ سانپ ایسا نہیں تھا. وہ سانپ ہو بہو انسان کی طرح بات کر سکتا, انسان سے بات کر سکتا تھا. سمجھ لگی, آپ جانتے ہیں سب. تو لیکن ہوا کیا, خداوند نے اس کو وہاں پر بنایا تھا, سانپ کو وہاں پر رکھا. لیکن ہوا کیا, اس کی جب ٹانگیں توڑ دی گئی, اس کو دوبارہ واپس کئی جو وہ کرلیاں ہیں کیڑے, اس سے انسان سے پیچھے لے گیا خدا. اس کو پیچھے لے گیا, اس کو ریپٹیلین ان چیزوں میں لے گیا خدا اس کو. ٹھیک ہے, اب سنیے ذرا. اب آدم اور ہوا کی جو فیلوشپ ہے وہ ٹوٹ گئی خدا کے ساتھ ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی تو آدم نے کیا کیا, اب ہوا کیا, میاں بیوی بھی آپس سے ٹوٹ گئی. میاں بیوی ٹوٹ گئی آپس سے. ہوا کیا, جب میاں بیوی کی بھی ٹوٹ گئی آپس میں تو ہوا کیا, ایک دوسرے تے الزام. انہیں خداوند مینوں کیا سی نا, اسے واسطے انج کیتا سی. آپس بھی خراب ہو گئی, میاں بیوی کی بھی خراب ہو گئی. تو ہوا کیا, اب یہاں پر وہ اپنی مرضی کرنے لگے. کیا, وہ لنگیاں بنائی, انہوں نے لنگیاں بنائی اور سی اور جناب پہن لی اپنا ننگا پن ٹپن واسطے. ننگا پن ڈھانپنے کے لیے وہ یہ کر رہے تھے. کوئی ننگا پن اپنا ڈھانپ نہیں سکتا, صرف خدا ڈھانپتا ہے, صرف خدا ڈھانپتا ہے. آمین. تو ہوا کیا, نبی کہتا ہے جب وہ لنگیاں انہوں نے بنا لی, جب وہ بیٹھتے لنگیاں پھٹ جاتی, جب وہ بیٹھتے لنگیاں پھٹ جاتی. وہ سیتے اس کو اس طرح, وہ بیٹھتے وہ پھٹ جاتی. ہوا کیا, پھر خداوند آئے شام کے ٹائم, پھر آئے اور ٹھنڈے ٹائم آئے. اور جب اس کے بعد ہوا کیا کہ خداوند نے ان کو لنگیاں, وہ نکلے باغ سے نکال دیا, سارا کچھ ہے. گناہ کرنے کے بعد خداوند نے خیر ان کو لنگی وہ کرتا وہ بنا کے دیا, کرتا ایک چمڑے کا کرتا بنا کے دیا, کیونکہ برا ذبح کیا, سارا کچھ اب جانتے ہیں. ان کو بنا کے دیا اور وہ پہن لیا. سمجھ لگی, کیونکہ ننگا پن صرف خدا ڈھانپتا ہے. لودیکیا کلیسیا میں ہے, خداوند کہتے ہیں تو ننگا خوار اندھا, کہ میں اتنے پیارے کپڑے پائے تو کہ ننگا. خداوند کہتے ہیں ننگا ہے تو, ننگا ہے, اندھا ہے, کم بخت ہے. سمجھ لگی. اب ننگا پن صرف خدا ڈھانپتا ہے. آمین. اب ہوا کیا, نہیں ہے گل, ٹینشن نہ لو, پتہ نہیں گل ختم ہو گئی, پتہ تد بھائی چپ ہو گیا. اب سنیں, اب سنیں ہوا کیا کہ وہ نکل گئے باہر اور من مرضیاں اپنی جب کرنے لگے. یہ من مرضیاں ہوئیں جب, اس کے بعد ساری بیماری آ گئی, پرابلم آ گئی, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد ہوا یہ بیماری. اگر آج پر آپ پر بیماری آئی تو یہ کیوں آئی, وہاں پر باغ عدن کے اندر گناہ ہوا ہے بھائی, اس لیے. خیر اگر گناہ ہوا ہے تو شافی بھی ایک ہے. آمین. شافی بھی ایک ہے جو آپ کو شفا دینے والا ہے. ہوا کیا, آگے چل تھوڑا. قائن اور حابل, قائن حابل جو ہے یہ اب پتہ ہے, حابل کو بھی جب حابل کو مار دیا گیا پتہ ہے آپ کو, اور قائن کو موقع دیا گیا اس سے پہلے.
اس ٹائم قائن کو موقع دیا گیا تھا کہ ریویلیشن کو قبول کر لے. کون سے ریویلیشن کو؟ جس پر آگ آئی تھی. اس ریویلیشن کو، مطلب جو قربانی قبول ہوئی تھی ہابل والی، وہ قبول تو کر لے، وہ کر لے. موقع دیا گیا اس کو، موقع اس کو دیا گیا، لیکن اس نے موقع کو گوا دیا. کیونکہ سانپ کا بچہ کبھی درست ریویلیشن قبول نہیں کر پائے، کبھی نہیں قبول کرے گا. سمجھ لگی؟ موقع دیا گیا اس کو. اب چلیں نبی پر. آپ کو پتا ہے جب نبی پریچ کرتے تھے پلر آف فائر اوپر ہے. ایک بار تو یہ وہ میر نکی غالباً یہ بتا رہی تھی کہ اپنی گواہی میں کہ اس کی سٹیج پر آگ لگی ہوئی تھی، سٹیج کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی. جب میں گئی وہاں پر، جب مجھے نبی نے اس نے بھائی برانم بلایا تو وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اور میں ڈر رہی تھی اس آگ سے. یہ بتایا اس نے. تو ہوا کیا اس آگ کہاں پر آئی؟ اس کی قربانی، اس کی خدمت قبول ہو چکی ہے. اب آپ کو اور مجھے موقع ملا کہ اس کو قبول کر لو. سر میں بیج اور آپ بیج ہیں، فوراً قبول کر لیا. سمجھ لگی؟ لیکن سانپ کا بچہ کبھی قبول نہیں کرے گا. سانپ کا بچہ کبھی قبول نہیں کرے گا. بابل کا برج بنا. بس یہ لاسٹ بات ہے، سمجھے ذرا. بابل کا برج بنا. جب بابل کا برج بنایا تو اس وقت تو بابل کا برج بنایا، نبی بتاتے آج بابل کا برج پتا کیا ہے؟ جب آپ کلام کی بات کو نہ مانیں گے تو یہ تو بابل کا برج بنانا ہے. یہ تو بابل کا برج بنانا ہے کہ خدا کے خلاف چلنا، خدا تک رسائی کرنا، خدا تک رسائی کرنا. ایسے ہو نہیں سکتا. ہمیں اور خدا کو ایک ہونا پڑے گا. ایسے جیسے میاں بیوی ایک ہوتے ہیں نا، وہ دولہا اور یہ، وہ نر اور یہ فیمیل جو ہے، جب ایک ہوتی ہے تو سر پھر کام چلتا ہے. آمین. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جو کچھ مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. جب میں اور خدا ایک ہوتے ہیں سر، پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جو میاں بیوی کی لڑائی ہے نا، اس کو میں اینڈ پر ختم کروں گا یہاں پر بات کو اب، کیونکہ یہ بہت ضروری بات ہے. جو میاں بیوی کی لڑائی ہے نا، یہ تھرڈ وار سے زیادہ خطرناک ہے. تھرڈ وار سے زیادہ خطرناک ہے. کیسے؟ وہ جو تھرڈ وار اب شروع ہوئی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، کوئی ہار جائے گا کوئی جیت جائے گا، ہو گیا. لیکن یہ تھرڈ وار جو شروع ہو جائے گھر کے اندر، یہ کیسے سر، یہ کیسے ختم ہوگی؟ اس کے لیے کیا ہے سر؟ یہ تو کوئی بندوق لے کے گولی مارو گے؟ کی کرو گے؟ کیا ایسے کوئی فائر لگانا اس کو کہ تلوار پکڑو گے اس کے؟ نہیں سر، کلام یہ ہے سر، اس کے پاس جائیں. آمین. یہ ورلڈ وار تب ختم ہوگی. خیر، میں کئی پاسٹرز ہیں جو اپنی بیویوں کو چرچ میں لے کر نہیں آتے. سمجھے اس بات کو جو میں کرنے لگا ہوں؟ کئی پاسٹر اپنی بیویوں کو لے کر نہیں آتے. میں نے ایک بات رکھی، بچے ہوئے نے میں کیا ایک ہویا میں بازار گئے لے کے گئے ایک ہویا ایک ہوئے فیلوشپ ہوئی تو چرچ بھی تک کی ہوں. بچے بھی ہو گئے نے، فیلوشپ دیکھو نا کیسی ہے، بچے بھی ہو گئے، بازار بھی لے کے گئے، سب کچھ ہے جی، شادیاں دے بھی اور سب کچھ، تو چرچ بری بردر گل نہیں بنتی پئی. سفر پرابلم بردر جی ہویا، دلیلاں نہیں خدا سنے گا. ہیں جی وہ بالکل چٹا نہ پاڑے نا. جب چٹا نہ پاڑے جناب مینوں نہیں سمجھ آتی بائبل دی پئی. سنیے میں گل کر لگا. میسج سمجھ آج کیا بنایا؟ رائس بنایا، رائس ہے فٹافٹ میسج جناب ہے کرنا ہے جناب، یہ سب تو زیادہ پڑھیا تو ہی ہے. سمجھے میں اس کی بات نہیں کر رہا، سمجھے میسج اینڈ چیٹنگ ہے جناب، مجھے سمجھ نہیں آتی. باقی ہر شے سمجھ آتی. میرے چرچ کے اندر ایک بہن بالکل مجھے پتہ لگا، بھائی بھی ہیں چٹی ان پڑھ، لیکن پتہ ہوا کیا، اتنی پیاری بہن ہے، مطلب اس بائبل کے ماننے میں ہوا کیا کہ سر اس نے یاد کیے پر یوحنا، متی، لوکا سب. اس کے بعد جناب اس نے باب یاد کیے آیتیں. جب اس کو میں کہتا ہوں نا فٹافٹ اس نے کھولا، سب دوسروں سے پہلے اس نے کھولا ہوتا ہے. یقین مانے دوسروں سے پہلے اس نے کھولا ہوتا ہے. میں نے صرف اس کو ایک بات بتائی تھی کہ بہن، میں نے کہا بہن آپ بائبل کو دیکھا کریں، اس کو غور سے دیکھا کریں، کھولا کریں. صبح اٹھتے ہیں کھولا کریں، نہیں پڑھنے آتی کوئی بات نہیں، کھولا کریں، دیکھا کریں اس کو. اس نے شروع کر دیا اور اب وہ سب سے پہلے حوالہ نکال لیتی ہے. سمجھ لگی؟ سب سے میں کہا جی انہیں پہلو کٹیا، میں نے دوسری بہن کو میں کہا یہ دیکھ لو انہیں حوالہ کٹیا ہونا ہے. سمجھ لگی؟ کیا ہے بات شوق کی ہے، بات شوق کی ہے ساری.
سمجھ لگی. اور اچھا ایک اور چیز ہے, جو نئی بیویاں آتی چرچ میں اس کو میں سمجھانے لگا ہوں, شوہروں کو بیویوں کو. اچھا ایک ہوں تسی تہاڈے سوال ہے, مطلب خیر سن بھی رہے ہیں لوگ, کچھ لوگ تو بھی لگ گیا جناب, وہ گھر میں آگ لگ گئی, گھر میں آگ لگ گئی, اب کیا کریں گے, کیویں لیاؤ گے باہر انہوں, ہوں اگ لگ گئی, پیار کر دیو نا, کی کریں فٹافٹ کوئی نہ کوئی طریقہ لا کے اندر جناب انہوں باہر لیا گے جناب, تو ہوں بھی تو اگ لگی ہے, ویکھو چرچ کیویں لیاؤ گے پھر, وہ ویکھو نا ذرا, سمجھ لگ رہی میں جو بات بتا رہا ہوں, ہوں کیویں لیاؤ گے آگے چرچ وچ کیویں لیاؤ گے, سمجھنے والی بات ہے, چرچ میں اس کو کیسے لے کر آئیں گے. سب سے خطرناک بات سمجھیں ذرا, جو نہیں کرتے لوگ سنیں اس بات کو, کہ نبی بتاتے ہیں جو چرچ میں سنڈے کے دن روز نہیں آتا, خیر میٹنگ تو روز کرنی ہوتی ہے ہمیں, جو بھی ہے اب جیسے بھی ہے, لیکن جو نہیں آتا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو رد کرتا ہے, جی اٹھنے کو رد کرتا ہے, جو چرچ میں نہیں آتا. تو آج تک یہ نہیں چلتا رہا, اب وہ ٹائم نہیں ہے, دریائے فرات سوکھ چکا ہے, پشت نزدیک آ رہے ہیں, 26 آنے والا ہے, سمجھ لگی, نزدیک ہم آ چکے ہیں. ایس ورلڈ وار نو ختم کرو, اسی ختم کریے تاکہ مطلب ایک ہو جائیے, آمین, ایک ہو جائیں بس, ورلڈ وار ختم کر دیں, ٹھیک ہے, تو ختم ہو جائے گی تو پھر کام بن جائے گا. میاں بیوی اینوں اسی گولی مار کے نہیں سیٹ کرنا, ہاں جی ہائے گولی مار دیں گے, چل کر مک جائے, خیر یار کہڑا مسئلہ ہے, اتنا تنگ کرنا, تو یسوع مسیح نے کتنا برداشت کیا. اچھا ایک اور چیز, غلطی کس کی تھی, برائڈ کی, تو لیا کس نے اپنے اوپر. تو آج وہ جو دولہے ہیں وہ کیا کریں گے, جو آج ہے بیویاں, اگر بیوی کی غلطی ہے تو مرد اپنے اوپر لے نا, اگر یسوع مسیح کا کردار نبھانا ہے آپ نے تو لے اپنے اوپر, کہ اگر بیوی کی کوئی کمزوری ہے تو اپنے اوپر لیں اس کو, سر میری کمزوری ہے, سمجھ لگی, اس کو اپنے اوپر لینا. یسوع مسیح تو ایسے کیا, اس نے برائڈ کی خاطر گیا نا یسوع مسیح, تو پھر آج بھی کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں ہم بلیور ہیں, بلیور ہیں, بلیور ہیں, بلیور ہیں, کب تک یہ چلتا رہے گا منہ سے بلیور کردہ. یسوع مسیح ایسی جو بیوی ہوتی ہے نا, بیوی بھائی جی, ان نہ بھائی جا کے نا جی بھائی میں جی تہاڈے نال بڑا پیار کرنی, بڑا پیار کرنی, بڑا پیار کرنی ہے, تے دولہا جڑا ہوندا دولہا, انہوں نا یہ کام نال کوئی غرض نہیں ہے. پوچھو کیوں, کیونکہ انہوں چاہیے پریکٹیکل, مینوں کر کے وہا, سمجھ لگی, مینوں تے بھائی کر کے وہا, سمجھ لگی بھائی, اگر پانی لیا مینوں پانی لے کر آ, سارا کچھ کر, یہ کر کے دکھا, اس کو یہ چاہیے. اور یہ وہ جو دولہا ہے اس کو باتوں سے کام نہیں چلے گا, آئی ایم بلیور, آئی ایم بلیور, میں بلیور ہوں, بلیور ہوں, اور یہ راٹتے بڑی دیر لگی ہے, لیکن کر کے دکھانا پڑے گا کچھ اس کے کو جو بھی ہے جیسے بہتر سمجھتے ہیں آپ, تو یہ کر کے دکھانا پڑے گا. ایک عورت کو کر کے دکھانا پڑے گا. میاں بیوی کا ایک ریلیشن بڑا مضبوط ریلیشن ہوتا ہے, یہ گھر کی مضبوطی ہے, ٹھیک ہے. شادیاں تے جاندے جی کٹھے, سارا کچھ کٹھے, تے چرچ واری بھی کٹھے ہویا کرو, سمجھ لگی, چرچ واری بھائی جی مندی نہیں تے مناؤ نا, وہ شہر تے منا لیں دیو. نبی نے بتایا ماحول سیٹ کریں, اور تو بتائیں یہ سوٹ لینا ہے تیرے لیے میں نے, یہ ہاں جی یہ وہ سوٹ لینا تھا تیرے لیے میں نے, تو ماحول کو بہتر کریں, بہتر کرنا ماحول کو, کیوں نہیں کرتے. نبی نے بتایا کہ جائیں لے کر اس کو آئس کریم کھلانے کے لیے, ہاں جی ہاں جی. اور مینوں ایک بھن نے کہا بھائی جی میں بند کرنے لگا بات کو, کہندی یہ سردی ہے تو گول او نہ سوپ کہہ دینا سی کسی بہن نے کہہ دیا سوپ کہہ دینا بھائی جی. تو بھائی یہ میاں بیوی ہے نا, تو بیوی بھی تو بیچاری آپ کے لیے چھوڑ کے آتی ہے سب کچھ, تو بیوی تو چھوڑ کے آتی ہے. تو آپ اور میاں بیوی اگر سمجھیں تو یہ بڑا پیارا ایک ریلیشن ہے. ہم ایک کو ٹھونپ نہیں سکتے. آدم نے ٹھیک ہے جو بھی ہے, لیکن آدم نا اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا بڑا, اس کو پتا تھا, لیکن پھر بھی پیار کرتا. انہیں خدا کو پتا سی انہیں چھڈنا کو نہیں, مجھے پتا ہے انہیں نال لے کے جائیں, کہتا چل ٹھیک دو میں جاؤ باہر, ان پہ سمجھ لگی. تو سمجھے اس بات کو میری بہنوں میرے بھائیوں, سمجھیں تھوڑا سا محنت کر لیں, تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں. اگر نہیں کوئی وائف آتی یا شوہر نہیں آتا تو بھائی تھوڑی سی ایفرٹ کر لیں, پھر بھی نہیں آتا کوئی بات نہیں, دعا میں رکھیں بات کو. اچھا شوہر نہیں آتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا بیوی کو, شوہر نہیں آتا تو بیوی کو کیا کرنا پڑے گا, ہاں بیوی کو کیا کرنا پڑے گا. اچھا جی, اگر شوہر نہیں آتا تو بیوی کو کیا کرنا پڑے گا. پطرس کے اندر لکھا ہے اس کو ایک نیک چال چلنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اس کو ایک نیک چال چلنا پڑے گا. اچھا ایک اور بات ہے, ایک شوہر تو بیوی کو مارتا تھا جناب, سنیں مارتا تھا. خیر یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے جو شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے, بہت بڑی بیوقوفی ہے یہ,
ٹھیک ہے, مارنے کا کہیں بائبل میں نہیں لکھا. بچوں کو مارنا لکھا ہے, بیوی کو مارنا نہیں لکھا. کبھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا بیوی کے اوپر. سنیں آ کہ چکے پہلوں تو ہوں نہیں چکنا. ہاں سمجھو. ہاں سنو ذرا. آہو بیوی بھی آتی نا بھائی تھوڑے واسطے آئی بچاری نہ کہ تصے ایک ہو, میاں بیوی ایک کے ہیں. وہ ایک ہے ہمارے محلے میں نا, وہ جناب وہ اپنی بہو آئی نا تو جناب وہ پیچھے پی جناب. تو جب اپنی وہ کڑی جناب وہ کچھ ہوئے نا تو میں انہوں سمجھایا, میں کہ اپنی تیری کڑی نے پرابلم بنے تو فٹافٹ جناب وہ چک لے, سر تو چک لے ہر شے تو وہ جو مرضی کری جان دے جے. سمجھ لگی؟ میں کہ وہ جو مرضی کری جان دے, آپ نے دکھ لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہی سمجھ نہیں پڑے گی چیز ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا خیر وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ جو شوہر ہے وہ بیوی کو نا تنگ کرتا تھا, مارتا تھا, پریشان کرتا تھا. تو بیوی نے کیا کیا, انہوں نے کہا خداوند میں روزہ رکھاں گی. ہوں میں دعا جناب بہ گئی, جناب دعا بیٹھ گئی. اچھا دعا بیٹھ گئی جناب. ایک دن گزریا, 2 دن, مطلب کام بھی کیا اس نے لیکن دعا چ رہی بس اس حالت میں. تو جناب ایک دروازہ دستک ہوئی, شوہر باہر گیا, کوئی بھی نہیں ہے, اندھیرا تھا. پھر جناب باہر گیا, تھوڑی دستک ہوئی, باہر گیا, کوئی بھی نہیں ہے. تیسری بار دستک ہوئی, کوئی بھی نہیں ہے. بیوی دعا کر رہی ہے. اچھا کیا کہتا ہے, پیچھے آ کر بیٹھ گیا, دعا کرنی شروع کر دی. خداوند رحم کرو ساڈے تے, میں اپنی بیوی نہ ریلیشن ٹھیک کرنا سارا کچھ ٹھیک ہے. وہ ریلیشن اب بیوی نے کیا کیا, دعا میں جھک گئی ہے, گھٹنوں کے بل آ گئی ہے. سمجھ لگی؟ گھٹنوں کے بل آ گئی اور ریلیشن بہتر ہو گیا. ریلیشن بہتر ہو گیا. آج ہمیں ریلیشن جو ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا. آمین. اور جن جن پاسٹروں کے گھروں میں بہویں آئی ہیں, سن رہے ہیں نیٹ پر بھی, کوشش کریں, ہمت کرو, ایفرٹ کرو, اپنی بہوؤں کو سمجھاؤ, میک اپاں تو ساری چیزیں سمجھاؤ انہوں نے کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اپنے ڈیکن ہر چیز کو یہاں پر اتار دیں. اس سے جو بال کالے کرتے ہیں یہ سب چیز کی میں بتاؤں آپ کو. بھائی اشوک کے ساتھ میری بات ہوتی ہے, بس آخری بات کریں, بالکل بند کریں گے. میں بھائی اشوک کے ساتھ بات ہوتی ہے, کہتے میں نے اپنے بیٹے کو ڈرم سے اٹھا دیا. میں کہا بھائی جی کی گل ہے, کیوں؟ کہتے جیون نہیں ہوتا, مسیح جیون نہیں ہوتا. بھائی اشوک اپنے بیٹے کے لیے وہ ٹھیک اچھا چل رہا ہے, میسج کو پڑھتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس لیول کا جیون نہیں ہے جو چاہتے ہیں بھائی. کہتے بھائی اپنے بیٹے نے اٹھا چھڑیا, میں ڈرم نہیں بجانا تم بجانا. کہ کیوں بھائی؟ کہتا ہوتا مسیح جیون نہیں ہے, وہ میسج نہیں پڑھ رہا. کہتے ایک بچے لگا دیے اتنے چھوٹے چھوٹے ڈرم پر, وہ جاتے ہیں, وہ لگا دیے, لگا انہوں نے اٹھا چھڑیا بھائی. میں نہ مسیح جیون نہیں ہے ان کا. سمجھ لگی؟ اس لیے میری بہنوں آج ہمیں چرچوں کی ترتیب کو بھائیوں سیٹ کرنا پڑے گا. کیسے؟ اگر کوئی کلام کے ہٹ کر کوئی یہاں پر کام ہو رہا ہے نا, ختم کر دیں اس کو. ناراض ہوتا ہے ہونے دیں, کوئی کڈو کرو, کوئی سائڈ سے کرو تو بہتر ہوئے گا. سمجھ؟ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں چرچ تو کر دیو بھی تھلے لاؤ تو پھر نا. کبھی بھی, یہ آخری بات کر لیں, کبھی بھی کسی کو چیک کرنا ہے نا, کرسی دے کے چیک نہیں کرنا, اس کو غصے سے چیک کریں اس کا ریئیکشن کیا ہے. پھر میں جو بات کر سمجھ رہے ہیں اس کو یعنی ہاں بھائی تیری کرسی ہے, اتنے تو آنا یار, تم اتنے آنا پہ نا, یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کو چیک کرنا نا, پتا کیسے چیک کریں اس کو؟ غصے سے چیک کریں. اگلا اس کا ریئیکشن کیا ہے, کیا کرے گا, یہ کتنا پیار کرتا ہے اس پاسٹر کے ساتھ, کتنا پیار ہے اس کا, پھر چیک کریں اس کو. آمین. اور جب ہم اور خدا ایک ہوتے ہیں نا ایسے کر کے سر, پھر کیا ہوگا؟ ریپچر انہی کا ہے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے.